السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی اور بہت ہی زبردست کہانی لے کر حاضر ہو گئی ہوں، جس کا نام ہے ایک فیصلہ اس کا تھا، اور یہ لکھی ہے سمرا بخاری نے۔ جی بالکل، ہماری اپنی سمرا بخاری، بہت ہی عمدہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنا عمدہ لکھتی ہیں، کتنا بہترین لکھتی ہیں، اور اسی بہترین طرز تحریر کا ایک اور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اس کہانی میں ہے کہ کس طرح لوگ رشتوں کو بھلا کر، ناموس، اپنے ماں باپ کی عزتوں کو بھلا کر، اپنی عزت کو بھی بھلا کر بس صرف خوشیاں سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں، اپنے لیے خوشیاں سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں اور دوسروں کو بالکل اگنور کرتے ہیں۔ جو صحیح سیلفش بندے کا، جو نارسسسٹ بندے کا جو نمونہ ہے نا، وہ اس کہانی میں دیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پیار لینا، دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کر لینا بھی ایک آرٹ ہے، اور رانیہ جوں جوں شعور کی عمر کو پہنچی، اسے یہ احساس شدت سے ہوا کہ وہ پیار لینا اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا گر نہیں جانتی۔ اس کے مقابلے میں اس سے 1.5 برس چھوٹی صنوبر اس فن میں بے مثال ہے۔ رانیہ صنوبر سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ جب دونوں ناسمجھی کی عمر میں تھیں، تب دیکھنے والا اسی کی جانب لپکتا تھا، مگر وہ تب بھی اجنبی چہروں سے گھبرا جاتی تھی اور رونے لگتی، اور فوراً امی کی جانب باہیں پھیلا دیا کرتی تھی۔ اس کے مقابلے میں سانولی سی صنوبر خود ہر کسی کے پاس جاتی، ہاتھ ملاتی اور مسکراہٹ ہونٹوں پر چپکائے رکھتی۔ صنوبر بچپن ہی سے باتیں بنانے کے فن سے بھی آشنا تھی، اور وہ چپ چاپ بیٹھی آنے جانے والوں کو تکا کرتی۔ آپ کی یہ بیٹی بہت ذہین ہے، ہر آنے والا صنوبر کی تعریف کرتا۔ دونوں اکٹھی اسکول داخل ہوئیں۔ پہلے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اس کی موہنی صورت نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچی، مگر پھر وہی ہوا، وہ پیچھے رہ گئی اور باتونی شوخ و شرارتی صنوبر ہر طرف چھا گئی۔ رانیہ کو صنوبر کے مقابلے میں سبق جلدی یاد ہو جاتا تھا، مگر وہ ٹیچر کو سنانے میں جھجک محسوس کرتی تھی، جبکہ صنوبر کو ٹھیک سے یاد بھی نہ ہوتا تو بھی سنانے کھڑی ہو جاتی۔ صنوبر کو ہر کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنا پسند تھا، اور جب پہلی ملاقات میں آنے والا رانیہ کی جانب متوجہ ہوتا، اس کی بھولی صورت کی تعریف کرتا، تو صنوبر کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ صرف شروع کے 1 آدھ گھنٹے کی بات ہی ہوتی، پھر تو صنوبر چھا جاتی تھی، مگر اس 1 آدھ گھنٹے کی تکلیف وہ بہت دیر تک محسوس کیا کرتی تھی۔ کلاس 3 تک آتے آتے وہ بار بار آئینہ دیکھنے لگی تھی۔ اسے ایک تو اپنا دبتا ہوا رنگ غصہ دلاتا، اور دوسرا اس کے بال بھی تو رانیہ کی طرح سلکی اور چمکدار نہیں تھے، گھنگرالے اور بے رونق بال، اور آنکھیں بھی تو اس کی آنکھوں کی طرح بڑی بڑی نہیں تھیں۔ کاش رانیہ کا رنگ کالا ہو جائے، اس کے بال جل جائیں، اس کی آنکھوں پر دادی اماں کی طرح موٹا سا چشمہ لگ جائے۔ اس نے کبھی اپنی خوبصورتی کے لیے دعا نہیں مانگی تھی۔ ہاں، رانیہ کی صورت بگڑنے کی دعا وہ چپکے چپکے دن میں کئی بار کیا کرتی تھی۔ رانیہ چوہے، بلی، چھپکلی، لال بیگ، غرض ہر ایسی چیز سے ڈرتی تھی، اور صنوبر اسے ڈرا کر مزے لیا کرتی۔ امی یا دادی سن لیتی، جہاں اسے ہلکی سی ڈانٹ پڑتی، وہیں رانیہ سے بھی کہا جاتا کہ وہ بڑی ہو کر اس قدر ڈرپوک ہے، جبکہ صنوبر کتنی بہادر لڑکی ہے۔ رانیہ اندھیرے میں اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ رات کے کھانے تک دادی لاؤنج میں ہی بیٹھی ٹی وی دیکھا کرتی تھی، سو ایسے میں انہیں اپنے کمرے سے کئی چیزیں منگوانے کی ضرورت پڑتی، جس میں سر فہرست دوائیں اور تسبیح ہوا کرتی۔ کبھی کبھی انہیں یاد آ جاتا، اخبار میں فلاں کالم تو پڑھنے والا باقی ہے، تب وہ صنوبر کو ہی دوڑاتی، اور صنوبر بھی جھٹ اٹھ کھڑی ہوتی اور ہر مرتبہ یہ کہنا نہ بھولتی، دیکھا دادی، میں تو بڑوں کی بات فوراً مانتی ہوں۔ رانیہ بہانے بناتی ہے، اور دادی جو کبھی رانیہ کی جانب زیادہ متوجہ ہوا کرتی تھی، اب ان کے دل میں صنوبر کے لیے زیادہ جگہ تھی۔ وہ ابو کی واپسی پر اکثر دوڑ کر گیٹ کھولتی، جو ہی وہ گاڑی سے باہر آتے ادب سے سلام کرتی اور انہیں بتاتی کہ وہ ابھی انہیں یاد ہی کر رہی تھی، جبکہ رانیہ کو ابو کی سنجیدگی سے ذرا ڈر لگتا تھا۔ وہ اکثر ان کی آمد پر منمنا کر سلام کرنے کے بعد ادھر ادھر ہو جایا کرتی تھی۔ صنوبر امی کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے کام کروانے لگی تھی، جبکہ رانیہ کا زیادہ وقت پڑھنے اور چھوٹے بھائی دانیال کے ساتھ کھیلنے میں گزرتا تھا۔ دانیال بھی رانیہ کی طرح خوبصورت تھا، مگر صنوبر کو بھائی سے کبھی ایسا حسد محسوس نہیں ہوا تھا جیسا وہ رانیہ سے محسوس کرتی تھی۔ کلاس 5 تک آتے آتے وہ دونوں خاصی سمجھدار ہو چکی تھیں، اور اب رانیہ کو احساس ہونے لگا تھا کہ گھر میں، اسکول میں صنوبر کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ حالانکہ وہ صنوبر سے زیادہ لائق تھی، ہمیشہ پوزیشن لیتی تھی، جبکہ صنوبر صرف پاسنگ مارکس لیا کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی ٹیچر کو جب کوئی کام کروانا ہوتا، وہ صنوبر کو پکارتی،
امی اس کی بات پر کان دھرتی۔ ابا کی بھی وہ رانیہ کے مقابلے میں زیادہ لاڈلی تھی۔ دادی تو خیر محبت کا اظہار کھلم کھلا کرتی ہی تھی اور ہر آنے والے کے سامنے اپنے بہت گنوں والی پوتی کے گن گاتے نہ تھکتیں، مگر رانیہ نے کبھی اسے حسرت محسوس نہیں کیا۔ بس دل ہی دل میں وہ اس کے مقابلے میں اپنی ہر خوبی کو کمتر جانتی تھی اور اس کے خیال میں وہ صنوبر جیسی کبھی بھی نہیں بن سکتی تھی۔ ہائے کتنے پیارے کپڑے ہیں، کہاں سے آئے؟ وہ دونوں اسکول سے لوٹیں تو امی اور دادی کو لان کے بہت سے پرنٹ دیکھتے ہوئے پایا۔ تم دونوں کے ہیں؟ امی نے پیار سے بیٹیوں کی جانب دیکھا۔ امی میرے کون سے ہیں؟ رانیہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ یہ 3 تمہارے ہیں، امی نے شوق کھلے کھلے پرنٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ صنوبر نے باقی کپڑوں کی طرف دیکھا، ہلکے سے کلر۔ ہاں یہ تو اچھے نہیں ہیں، اس نے سوچا اور امی سے بولی آپ یہ والے رانیہ کو دے دیں، یہ اورنج، ریڈ اور گرین مجھے اچھے لگ رہے ہیں۔ نہیں بیٹا، میں نے یہ کپڑے سوچ سمجھ کر ہی خریدے ہیں، تم پر وہی کلر پیارے لگیں گے۔ نہیں چاہیے مجھے وہ کلر، صنوبر ضد کرنے لگی، اور یہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتا آ رہا تھا۔ اسے اپنے لیے لائی جانے والی چیزیں اچھی نہیں لگتی تھیں، وہ رانیہ کی چیزوں کے لیے ضد کیا کرتی تھی، اور چونکہ رانیہ نے اس بات پر کبھی احتجاج نہیں کیا تھا تو امی اس کی ضد سے تنگ آ کر اکثر رانیہ کے لیے خریدی جانے والی چیز اسے دے دیا کرتی تھی۔ آج بھی رانیہ خاموش تھی، مگر امی کو صنوبر کی ضد اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ چڑیل لگو کہ تم یہ کپڑے پہن کر، کہا نا تمہارے لیے کلر مناسب نہیں ہے۔ امی کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ آئے ہائے بہو، ذرا سی بچی سے بحث کرنے لگی ہو، بھلا کیوں اچھے نہیں لگیں گے اس پر یہ رنگ؟ تم دیکھنا کیسی شہزادی سی لگے گی میری بچی۔ دادی نے وہ شوخ رنگ سوٹ اٹھا کر اسے تھما دیے۔ وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ میری معصوم، میری صابر بچی کبھی ضد نہیں کرتی۔ امی نے اسے خود سے لپٹا کر ماتھا چوم لیا اور بس اسے صبر کا انعام مل گیا۔ پھر اور کوئی سمجھا یا نہیں سمجھا، مگر ماں نے اس کی معصومیت اور سادہ دلی کو سمجھ لیا اور اس کا خیال رکھنے لگی۔ مگر اب صنوبر کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ عمر کے 10ویں سال تک وہ بہت ضدی اور بااعتماد ہو چلی تھی۔ دادی کی لاڈلی ہونے کا مطلب تھا کہ وہ ددی حال میں سب کو اچھی لگتی تھی۔ پھوپھیاں جب بھی آتیں دادی ان سے صنوبر کی بہت تعریفیں کرتی، سو بڑی اور چھوٹی پھپھو جب بھی آتیں رانیہ کے مقابلے میں اس کے لیے زیادہ خوبصورت گفٹ لے کر آتیں۔ اور ایک نئی بات جس نے امی کو پریشان کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ دادی صنوبر کی موجودگی میں امی کو کئی بار یہ بات جتاتیں کہ وہ رانیہ اور دانیال کو صنوبر کے مقابلے میں کہیں زیادہ چاہتی ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ مگر دادی یہ چاہتی تھیں کہ ان کی طرح امی بھی ہر وقت صنوبر کی تعریف کریں، جبکہ امی اس کی غلط باتوں پر اسے ٹوکنے اور ڈانٹنے لگی تھیں، مگر اسے دادی کی پشت پناہی حاصل تھی اور ابو تینوں بچوں میں اسے زیادہ اہمیت دینے لگے تھے، اس لیے وہ امی کی اکثر نصیحتوں کو بڑے آرام سے نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ میٹرک تک آتے آتے اس نے آس پڑوس کی آنٹیوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا اور اسکول کے علاوہ اس رہائشی کالونی میں اس کی کئی سہیلیاں بن گئیں۔ اسکول میں اس کی اور رانیہ کی دوست مشترکہ ہی ہوا کرتی تھیں اور رانیہ تو بس ان کے ساتھ ساتھ چلا کرتی تھی۔ گروپ لیڈر تو صنوبر ہوتی اور وہ ہر بات میں رانیہ کو بے وقوف ثابت کر کے ہنسی اڑانا اپنا فرض سمجھتی۔ تنگ آ کر رانیہ نے اس گروپ کو چھوڑ دیا، مگر تب تک رانیہ یہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کبھی بھی لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتی، اس لیے اب وہ اکثر اکیلی ہی پائی جاتی تھی۔ یہاں کالونی میں جو لڑکیاں صنوبر کی دوست تھیں، رانیہ کی خاموشی اور الگ تھلگ رہنے کی عادت سے انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ خوبصورت ہے نا، اس لیے اپنے حسن پر غرور ہے، کسی سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتی، اور صنوبر نے ان خیالات کی تصدیق بھی کر دی تھی۔ صنوبر نے کھانا پکانا سیکھ لیا تھا، حالانکہ اسے کھانا پکانے کا شوق نہیں تھا، مگر وہ جان گئی تھی کہ اچھا کھانا پکانے والے کو بہت داد مل سکتی ہے۔ مہمانوں کی آمد پر کھانا امی بناتی، برتنوں کی صفائی کا کام، لہسن، پیاز اور دوسری سبزی بنانے کا کام، ٹیبل لگانا سب رانیہ کی ذمہ داری ہوا کرتی۔ وہ بس ایک مزیدار سی ڈش بنا لیا کرتی اور داد سمیٹ لیتی۔ اب وہ کپڑے بھی بہت دھیان سے پہنتی۔ لباس کے معاملے میں اس کی حد سے بڑھتی ہوئی حساسیت پر امی کو اکثر اعتراض بھی ہوتا، مگر اسے نقصق سے درست نظر آنے کا جنون سا ہو چلا تھا۔ امی کو گہرے گلے والے چھوٹی چھوٹی قمیضیں سخت بری لگتی، مگر وہ کہتی آپ کو کیا پتا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ ہر وقت ایسے ہی لباس پہنا کرتی، وہ بلا کی موقع شناس تھی، اس کی وارڈروب میں ہر طرح کے کپڑے موجود تھے۔ رانیہ میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ اب بھی پڑھنے کی شوقین تھی۔ اپنے سلکی بالوں کو، جن کے بارے میں صنوبر اسے کئی مرتبہ بتا چکی تھی کہ اس کے چہرے پر یہ بال بالکل اچھے نہیں لگتے، وہ جلدی جلدی برش کرنے کے بعد خوب کس کر باندھ لیا کرتی تھی، اور اس کا خوبصورت معصوم سا چہرہ، جس کے بارے میں صنوبر اکثر کہتی تمہارا چہرہ بڑا سپاٹ سا ہے اور آنکھیں ہیں تو بڑی مگر بہت ہی بے رونق،
तुम कभी किसी को मुतासिर नहीं कर सकती, और वो उस पर दिलो जान से ईमान ले आई थी, और जब कोई उसकी तारीफ करता तो वो बुरी तरह घबरा जाती। मगर ये बात उसके लिए हैरान कुन थी कि जूं जूं वो बड़ी हो रही थी अक्सर लोग उसकी तारीफ करने लगे थे, और जब कभी कभार वो ज़रा देर के लिए आईने के सामने खड़ी होकर खुद को गौर से देखने की जहमत करती तो उसे भी अपना आप अच्छा लगता। मगर वो सनोबर की बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी कि सब रिश्तेदार और घर वाले कहते थे कि सनोबर बहुत अक्लमंद लड़की है, और सनोबर ने ही उससे कहा था, सिर्फ किताबों का कीड़ा बनकर अच्छे नंबर ले लेना कोई खूबी नहीं, इंसान को जीने का ढंग भी आना चाहिए। और वाकई सनोबर के पास बहुत से हुनर थे। रानिया हर साल की छुट्टियां पढ़ने लिखने, अम्मी के छोटे छोटे काम करने और उनकी नसीहतों को गिरह में बांधते हुए गुजार दिया करती, जबकि सनोबर के उन तातीलात के लिए पहले से ही प्रोग्राम तय होते। कभी वो कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करती, कभी म्यूज़िक, और कभी किसी बुटीक या पार्लर में जाना शुरू कर देती। तुम देख लेना, मैं एक दिन तुम्हें बहुत पीछे छोड़ दूंगी, वो अक्सर पूरे एतमाद से कहती, और रानिया हैरत से सोचती, मैं तो अब भी इससे बहुत पीछे हूँ, फिर ये ऐसा क्यों कहती है। रानिया उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसका इजहार भी अक्सर कर जाया करती, मगर उसे हमेशा ऐसा ही महसूस होता था कि सनोबर के आसपास इतनी मोहब्बतें हैं कि उसकी मोहब्बत की उसे ज़रूरत ही नहीं थी। वो रानिया से 1.5 बरस छोटी थी, मगर रानिया की मासूम सूरत और फिर उसका सनोबर से 2 इंच छोटा कद उसे लोगों को सनोबर से छोटा समझने पर मजबूर करते थे, और कद का 2 इंच ज़्यादा होना सनोबर की वाहिद खूबी थी जो उसे रानिया के मुकाबले में मुमताज़ करती थी। और उसने रानिया के 5 फुट 4 इंच कद को छोटा छोटा कहकर रानिया को पुख्ता एहसास दिला दिया था कि वो कद में बहुत कम है और लंबा कद खूबसूरती के लिए अव्वलीन शर्त है। मौसम बदल रहा है और मुझे सर्दी का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, नाक रगड़ती सनोबर सख्त बेजारी के आलम में कह रही थी, और मुझे सर्दियाँ बहुत बहुत पसंद हैं। दानियाल ने उसके बिगड़े मूड को नज़रअंदाज करते हुए कहा था। रानिया भी तायीद में सर हिलाने लगी थी। तुम दोनों तो हो ही डल और बोर, तुम्हें वही मौसम अच्छा लग सकता है जिसमें एक कमरा बंद करके आराम से बैठा जा सके, मगर मुझे हल्ला गुल्ला पसंद है, घूमना फिरना, एंजॉय करना। मगर ये कमबख्त सर्दी, उधर पहली ठंडी हवा चलती है, इधर मेरी नाक में खुजली होने लगती है, और सारा सीजन फिर जुकाम मेरा पीछा नहीं छोड़ता। तो और क्या, सर्दी का मौसम मेरे लिए भी किसी अजाब से क्या कम है। जोड़ों में दर्द होने लगता है, चलने फिरने से बिल्कुल ही रह जाती हूँ। फिर ये भारी कंबल, ऊनी स्वेटर, शॉल, अभी तो सर्दियों का आगाज है, भाई मैं तो उकताने लगी हूँ। दादी भी सनोबर की हम ख्याल थी। दादी, आप तो कभी सनोबर बाजी की किसी बात से इख्तलाफ कर ही नहीं सकती। दानियाल अक्सर दिल की बात कह जाता, चाहे बाद में दादी कितना ही नाराज होती। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं इस मौसम को इसलिए बुरा भला कह रही हूँ कि सनोबर ने ऐसा कहा है। जी जी, मेरा यही मतलब था। वो जोरों शोर से इस बात में सर हिलाते हुए बोला। दानियाल उठो, तो मैं अम्मी बुला रही थी, उन्हें शायद कोई सौदा वगैरह मंगवाना था। रानिया ऐसे मौक़ों पर दादी का गुस्सा ठंडा करने के लिए उसे यूं ही मंजर से हटा दिया करती थी। तुम बहुत प्यार जताती हो इससे, और मैं तो सच कहूंगी इसे बिगाड़ने में तुम्हारा ही हाथ है। छोटा था तब भी सनोबर को छोड़कर तुम्हारे ही पीछे रहता था, और तुमने ये सिखाया है इसे कि दादी की हर बात की नफ़ी करो और उनके सामने खूब जुबान चलाओ। दादी को गुस्सा किसी पर उतारना ही था, और अब वो सामने थी। सनोबर दादी के बेड पर ही बैठी थी, और पता नहीं क्यों उसे डांट पड़ता देखकर हमेशा ही सनोबर के लबों पर मुस्कुराहट आ जाया करती थी। ए सनोबर, बच्चे इतनी गफलत अच्छी नहीं होती, उठ अपने लिए जोशांदा बना कर ला। गले की खराबी बढ़ जाए तो बड़ी तकलीफ दे होती है। उठ मेरा बच्चा, जाकर जोशांदा बना ले। दादी, बहुत तबीयत खराब हो रही है, बिस्तर से निकलने को बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा। वो और भी फैल कर लेट गई। ए रानिया, देख रही है बहन की तबीयत अच्छी नहीं है, आज तो इस गरीब का कुछ एहसास कर ले। दादी, अब इसकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। उसे दादी की डांट और उस पर सनोबर का मुस्कुराना गुस्सा दिला गया था। तू क्या चाहती है? अल्लाह ना करे वो बिस्तर से लग जाए। तेरे जैसी बहन खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। रानिया, इतना पत्थर दिल भी नहीं होना चाहिए। कहाँ है तेरी माँ? उसी के लाड प्यार ने बिगाड़ा है तुझे। दादी अम्मी को भी मामले में घसीट लाती। जरा सी बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और उसे अम्मी से भी डांट पड़ गई। यार, तुमने ये डांट मेरी वजह से नहीं, अपनी सुस्ती और संग दिली की वजह से खाई है। अब अगर तुम बीमार होती तो किसी को मुझसे ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि इसे दवा लाकर दो या जोशांदा पिलाओ। मैंने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने सर लेना थी, मगर तुम पता नहीं कैसी बहन हो, अपने सिवा तुम्हें किसी का ख्याल ही नहीं। डांट डपट के बाद जब वो रोनी सूरत बनाए बैठी थी तो सनोबर उसके पास आकर बोली थी, और वाकई उसे लगा सनोबर ठीक कह रही है।
غلطی اسی کی تو ہے، ایک ہی تو بہن ہے اس کی، وہ کیوں خود سے اس کا خیال نہیں رکھ سکی؟ کسی دوسرے کو کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ کتنی خوبیوں والی ہے میری پیاری بہن، ہر کسی کے کام آنے والی، زندہ دل، ذہین و فطین۔ اسے ہمیشہ ہی صنوبر کی بے پناہ خوبیوں نے بہت متاثر کیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو آپی؟ دانیال دھم سے اس کے قریب آ بیٹھا۔ بس ویسے ہی۔ وہ اس کے یوں اچانک اور وہ بھی اس انداز میں آ کر بیٹھنے سے ذرا ڈر سی گئی تھی۔ دادی کی ڈانٹ کے اثر میں ہو، دل پر مت لیا کرو، ہمیں دیکھو، سب سے زیادہ ڈانٹ پھٹکار ہمارے حصے میں آتی ہے، مگر ہمیشہ حشاش بشاش رہتے ہیں۔ کچھ سبق حاصل کرو، سب کو تنگ کرتے ہو تو ڈانٹ کھاتے ہو۔ وہ مسکرا کر اسے پیار سے دیکھتے ہوئے یاد دلا رہی تھی۔ نہیں، میں کسی کو تنگ نہیں کرتا، بس اکلوتا ہوں نا، اس لیے سب نے مجھ سے امیدیں ہی بے تحاشا وابستہ کر لی ہیں، جنہیں کم از کم میں ایک عام انسان ہونے کے ناطے تو پورا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے فرشتوں والی خصوصیات عطا فرما دے پھر ممکن ہو سکتا ہے۔ اچھا بس رہنے دو، صنوبر کو ہی دیکھ لو، کتنی سلجھی ہوئی عادات کی مالک ہے، ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے۔ پتہ ہے میں بھی صنوبر جیسی بننا چاہتی ہوں، مگر مجھ میں اتنا اعتماد نہیں ہے، میں لوگوں میں جلدی گھل مل نہیں سکتی، اور میں اتنی حوصلہ مند بھی تو نہیں ہوں۔ کوئی بیمار ہو تو تسلی کیا دوں، میرے تو اپنے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں۔ بس رہنے دو، تم جو ہو جیسی ہو بہت اچھی ہو، تمہیں صنوبر باجی بننے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دانیال نے منہ بنا کر کہا۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ میرا تو خیال ہے ہر انسان کو خود میں مثبت تبدیلی کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے۔ درست کہا، مثبت تبدیلی۔ تو پھر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ صنوبر کا حوالہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ صنوبر میں بے پناہ خوبیاں ہیں۔ اچھا، دانیال نے حیرت کا اظہار کیا۔ مسخرے ہو پورے، کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ رانیہ نے اس کی پشت پر ایک ہاتھ رسید کیا۔ میں تمہارا بھائی ہی نہیں، دوست بھی ہوں، اور دوست کی بات پر اعتبار کرتے ہیں۔ میرا یقین کرو کہ صنوبر باجی سے زیادہ خوبیاں تم میں ہیں۔ معصوم، سادہ دل، نیک فطرت، سب کی بات خاموشی سے سن کر مان لینے والی مؤدب لڑکی، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے شفقت برتنے والی، ہر کسی کے دکھ پر آنسو بہانے والی، سب کے لیے مخلص، حسد و جلن کے جذبے سے نا آشنا، اور چھوٹے بھائی کو بھی انسان سمجھ کر وقت بے وقت باہر کے چکر نہ لگوانے والی عظیم لڑکی۔ اوہ اچھا، مجھے اس قدر بلندی پر اسی ایک خوبی کی وجہ سے چڑھایا گیا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ اس روز وہ دانیال کے ساتھ کیرم کھیل رہی تھی جب صنوبر نے آ کر بڑی عجلت بھرے انداز میں پھپھو کی آمد کی اطلاع دی۔ الہام ہوا ہے کیا؟ دانیال نے سارا دھیان کھیل کی جانب رکھتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا۔ فون آیا ہے ان کا، بس آدھے گھنٹے تک پہنچ رہی ہیں۔ ان کی اپنی فیملی تو آ ہی رہی ہے، ساتھ میں ان کے دیور اور دیورانی بھی ہیں۔ تم لوگ ہر وقت کھیل تماشوں میں لگے رہتے ہو۔ اٹھو دانیال، تم دادی سے پوچھ کر سودا لے کر آؤ، اور رانیہ پلیز تم ذرا ایک نظر ڈرائنگ روم پر ڈال دو۔ ماسی تو بس جان چھڑانے والا کام کر کے جاتی ہے، آج تو ہر شے چمچم کرتی ہوئی ہونی چاہیے۔ آخر کو پھپھو کی عزت کا سوال ہے، اور ذرا کچن میں جا کر امی کے ساتھ تھوڑا ہاتھ بٹا دو، باقی کا کام تو میں دیکھ ہی لوں گی۔ وہ کس قدر ذمہ داری سے یہ سب کہہ رہی تھی، اور کمرے میں دادی اور ان کے پاس بیٹھے ابا ستائشی انداز میں مسکرا رہے تھے۔ دیکھ لو، یہ میری تربیت ہے۔ رانیہ بڑی ہے اس سے، مگر ہمیشہ ماں کے ساتھ رہی ہے، اور بن گئی سست لاپرواہ، مگر میری صنوبر بہت ہی احساس کرنے والی، سلیقہ مند لڑکی ہے۔ صنوبر کو یقین تھا اتنی اونچی آواز میں دی گئی ہدایات دادی اور ابا سن چکے ہوں گے، اس لیے بہن بھائی کو حکم دینے کے بعد وہ دادی کے کمرے میں چلی آئی۔ پھپھو آ رہی ہیں دادی، بے پناہ خوشی کے ساتھ اطلاع دی۔ ہاں بچی، ابھی تم جب بہن بھائی کو بتا رہی تھی ہم نے سن لیا ہے۔ کون سی دیورانی آ رہی ہے اس کی؟ وہی جو مڈل ایسٹ میں ہوتی ہیں۔ اچھا، نگہت آ رہی ہے، پھر تو اچھا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب دادی ابا سے مخاطب تھی۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں، جو منگوانا ہے منگوا لیں۔ ابا مسکرا کر بولے، صنوبر بچی تم لسٹ بنا لو، اور جتنے پیسے چاہیے باپ سے لے لو۔ ابا 3000 روپے دے دیں، اس جھٹ سے کہا۔ 3000 تو کچھ زیادہ ہوں گے، گوشت، سبزی، چاول کچھ تو گھر میں موجود ہے، دادی نے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، سب کچھ موجود ہے، مگر میں چاہ رہی ہوں آج کھانا بہت اچھا سا ہو، اس لیے سوچ رہی ہوں نان، نہاری، روسٹ، بریانی اور آئس کریم بازار سے منگوا لیتے ہیں۔ باقی کباب، قورمہ اور 2-3 طرح کے سالاد گھر پر تیار ہو جائیں گے، اور میں ایک بہت اچھی سی سویٹ ڈش بھی گھر پہ بناؤں گی، اور ہاں رائتا بھی تو گھر پر بنے گا۔ اس نے یوں کہا جیسے رائتا بنانا بہت بڑا کام ہو۔ نہ دادی نے اختلاف کیا، نہ ہی ابا نے، اور رقم اسے تھما دی۔ ٹھیک ہے، میں فون کر دیتی ہوں۔ آرڈر ملتے ہی وہ لوگ 1.5-2 گھنٹے میں سب انتظام کر لیتے ہیں، پھر دانیال جا کر لے آئے گا۔ وہ اتنا کہہ کر باہر نکل گئی۔ رانیہ کچن میں کھڑی امی کے ساتھ مینیو طے کر رہی تھی۔
جب صنوبر نے آ کر پروگرام سے آگاہ کیا، یہ تم نے اچھا کیا، ورنہ اتنی گرمی میں مجھے بڑی کوفت ہو رہی تھی۔ آپ کے خیال سے ہی تو میں نے یہ سب کیا ہے امی۔ بس آپ اندر جائیں، نہا کر اچھے سے کپڑے پہنیں، کام میں اور رانیہ کر لیں گے۔ ہاں امی، صنوبر ٹھیک کہہ رہی ہے، رانیہ بھی ہلکی پھلکی ہو گئی۔ خیر، میں ابھی سے کپڑے تبدیل کر کے آرام سے تو نہیں بیٹھ سکتی، گھر پر مہمانوں کی آمد ہو تو کچن میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ ہاں رانیہ، مجھے یاد آیا، تم جیلی کسٹرڈ بنا کر رکھو، فروٹ بھی کاٹ لینا، اور قورمے کا مسالہ بھی ذرا جلدی تیار کر لو۔ ماسی سے کہو سلاد میں استعمال ہونے والی چیزیں وہ کاٹ دے گی۔ میں ذرا آنٹی نجمہ کے ہاں سے ہو کر آتی ہوں۔ تمہیں اس وقت نجمہ کے ہاں جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ امی کو اس کا اس وقت جانا ناگوار گزرا کہ کچن کا خاصا کام پڑا تھا اور وہ سب کچھ رانیہ کو سونپ رہی تھی۔ امی وہ بتا رہی تھی بڑے اچھے سوٹ سلوائے ہیں انہوں نے، میں بھی دیکھ کر تو آؤں، میرا ٹیلر تو اب ڈنڈی مارنے لگا ہے۔ ماں کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ چل پڑی۔ صنوبر، دوپٹہ تو ٹھیک سے اوڑھ لو، اس نے امی کی آواز سن کر بھی انسنی کر دی۔ آنٹی نجمہ کے ہاں اسے خاصی دیر لگ گئی، پہلے ان کے سلوائے ہوئے سوٹ دیکھے جو اسے پسند بھی آئے۔ بس میں بھی کل ہی پہلے بازار جا کر خریداری کروں گی، پھر ٹیلر کے پاس جاؤں گی۔ اور تم تیاری رکھو، میری کزن کی شادی ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ مگر آنٹی، بن بلائے اچھا نہیں لگتا۔ لو، بن بلائے کیوں بھائی؟ تم میرے ساتھ جا رہی ہو، اور تمہارا ذکر تو میں نے اپنے عزیزوں میں اتنا کر رکھا ہے کہ وہ سبھی تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ تم میرے ساتھ مہندی کے روز بھی جاؤ گی اور شادی پر بھی۔ ایسی ہنگامہ خیز محفلیں اسے خود بھی بہت اچھی لگتی تھیں، اس لیے مزید انکار نہ کیا۔ اچھا، میں اب روٹی ڈال لوں، اب رات بھی آتے ہوں گے، آنٹی نجمہ نے کہا تو اسے بھی کچھ یاد آیا۔ پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی، او ہو، مجھے تو جلدی گھر جانا تھا، پھپھو آ رہی ہیں، کتنا ہی کام پڑا ہوا ہے۔ وہ تمہاری بہن ہے نا، سچی بڑی ہی بور سی لڑکی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کام وام بھی کوئی نہیں کرتی۔ ہاں، حالانکہ مجھ سے بڑی ہے، ذمہ داری تو اسے اٹھانا چاہیے۔ اس نے بھی بات آگے بڑھائی، تمہاری امی بھی اسے کچھ نہیں کہتی، بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن پرائے گھر جانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہت حسین ہے، مگر صرف حسن کو دیکھ دیکھ کر تو پیٹ نہیں بھرا جا سکتا۔ اس کی خوبصورتی کی بات صنوبر کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی تھی، اس لیے اجازت لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ کرے ابھی پھپھو کی فیملی پہنچی نہ ہو، ورنہ وہ کیا سوچیں گے۔ واپسی پر سب سے پہلے دادی کے کمرے میں جھانکا، دونوں ابھی تک بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور دانیال بھی اب وہی موجود تھا۔ اور جب وہ شاور لے کر لیمن کلر کا کڑھائی والا سوٹ پہنے کچن میں آئی تو رانیہ پسینے میں نہائی قورمہ بنانے کے بعد اب کباب بنا رہی تھی۔ اتنے سے کام سے تھک گئیں، اس نے طنز کیا۔ تم جا کر بیٹھی گئی تھی، امی بھی خفا ہو رہی ہیں۔ مجھے پتا ہے جو کام میرا ہے وہ مجھے ہی کرنا ہے، اور میں کبھی جان نہیں چھڑاتی۔ کسٹرڈ بنا دیا ہے یا ابھی رہتا ہے؟ سب سے پہلے بنا کر فریج میں رکھا ہے۔ اور سلاد کے آئٹم؟ ہاں ہاں بابا، تیار ہیں۔ ابھی ان میں باتیں ہو رہی تھی کہ امی بھی آ گئیں۔ ارے امی، آپ ابھی تک یوں ہی گھوم رہی ہیں، جائیے جا کر فریش ہو جائیں، اب تو وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ وہ ایک دم بڑی ذمہ داری دکھانے لگی اور ساتھ ہی برتن میں کریم ڈال کر اجلت میں پھینکنے لگی۔ میں کہتی ہوں صنوبر، یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں ذرا احساس نہیں؟ رانیہ کو یہاں کھڑا کر کے جو گئی ہو تو اب آئی ہو۔ اوہو امی، رانیہ کا کام تو بس ختم ہو گیا ہے نا، اب سے لے کر مہمانوں کے واپس ہونے تک ساری بھاگ دوڑ میں نے ہی کرنا ہے۔ اور یہ سچ بھی تھا، سو امی خاموش ہو گئیں۔ رانیہ بھی کچن سے چلی گئی اور جب مہمان آئے وہ اکیلی ہی کچن میں کام کر رہی تھی۔ پھپھو کوئی غیر تو نہیں تھی کہ جا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتی۔ دیورانی کو ساتھ لیے اس سے ملنے کچن میں ہی چلی آئیں۔ اس کے سلام کے جواب میں گلے لگایا، پیشانی چوم لی اور بولی، میری جان اکیلی ہی لگی ہو؟ پھر دیورانی سے بولی، بھائی نگت، میری یہ بھتیجی تحفہ ہے خدا تعالیٰ کا۔ سچ یہ نہ ہوتی تو آج میری ماں جو اتنے آرام سے بڑھاپا گزار رہی ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہت ہی ہمدرد اور ذہین لڑکی ہے۔ اچھا، یہ رانیہ سے بڑی ہے؟ وہ محترمہ یقیناً ابھی رانیہ سے مل کر آ رہی تھی۔ نہیں، یہ چھوٹی ہے۔ اچھا، رانیہ چھوٹی لگتی ہے۔ وہ ہے بھی بڑی معصوم سی صورت والی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کچھ دیر تو آنے والے پر رانیہ کے حسن کا جادو اثر کرتا ہی تھا، مگر پھر جب صنوبر سے ملتے اثر بتدریج زائل ہو جاتا۔ صنوبر مسکراتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے کے دوران تیزی سے کام بھی نمٹا رہی تھی۔ ٹھنڈا پانی جگ میں ڈالا، چاول ڈش میں نکالے، کباب سلاد سب خوبصورتی سے سیٹ کیا، اور سب سے بڑھ کر اس کا لباس رانیہ کے مقابلے میں وہ خاصی ماڈرن دکھائی دیتی تھی، اور اس نے رنگوں کا انتخاب بڑا جاندار کیا تھا۔ کانوں میں ٹاپ، سوٹ سے میچ کرتی صرف 6 خوبصورت چوڑیاں، نازک سی انگوٹھی۔ کچن کا کام کرنے کے باوجود وہ کتنی فریش دکھائی دے رہی تھی۔ وہی ہوا جو صنوبر نے سوچا تھا۔ جب شام کی چائے پی کر یہ لوگ رخصت ہو رہے تھے تو نگہت بار بار صنوبر کو اپنے ہاں آنے کی تاکید کر رہی تھی اور دادی سے کہہ کر گئی تھی
آپ کی یہ پوتی بہت ملنسار اور سلیقے والی ہے. آج کل کے دور میں ایسی لڑکیاں کہاں ہوتی ہیں. رانیہ کو چونکہ ایک ٹیسٹ کی تیاری کرنا تھی، اس لیے اس نے کھانا بھی ان کے ساتھ نہیں کھایا کہ بہت سا وقت وہ پہلے ہی کچن میں صرف کر چکی تھی. نہا کر کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت بھی اسی لیے محسوس نہیں کی کہ اسے کون سا ان کے ساتھ بیٹھنا تھا. ہاں، جب پھپھو جانے لگی تھی تب وہ اللہ حافظ کہنے کے لیے ضرور کمرے سے باہر آئی تھی. دانیال، مجھے شاپنگ کرنا ہے، لے چلو گے؟ سنوبر کے پوچھنے پر اس نے صاف انکار کر دیا. اگر یہی بات رانیہ کہتی تو تم کبھی انکار نہ کرتے، سنوبر نے جتایا. دانیال آرام سے سر ہلاتے ہوئے بولا، اس کی ایک وجہ ہے. رانیہ آپ ہی کبھی 6 ماہ بعد ایسی فرمائش کرتی ہے، اور آپ کا بس نہیں چلتا کہ صبح ناشتے کے بعد گھر سے نکلیں اور سارا دن شاپنگ کے نام پر خجل خوار ہو کر شام کو واپسی ہو. زیادہ باتیں مت بناؤ، مجھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. رانی کی طرح نہیں ہوں، گھر سے نکلے تو یونیورسٹی تک، وہاں سے واپسی ہو تو آ کر کتابیں کھولنی. ایسی لائف کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی. میرے بہت سے ملنے والے ہیں اور سب کے سب زمانے کے چلن کو سمجھ کر چلنے والے. اب دیکھ لو، نجمہ آنٹی کی کزن کی شادی ہے اور وہ اصرار کر رہی ہیں کہ مجھے اس تقریب میں ضرور شامل ہونا ہے. نجمہ کی کزن کی شادی میں تمہارا کیا کام؟ امی ناگواری سے بولی. لیجئے، یہاں پر بھی اعتراض کا پہلو نکل آیا. بھائی اس میں برائی کیا ہے؟ نجمہ آنٹی کو پتا ہے میں ڈھولک بجانے میں ماہر ہوں، میری آواز بھی بہت اچھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتی ہیں میں نے اپنی فیملی میں تمہاری اتنی تعریفیں کی ہیں کہ ہر کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے. سو اب موقع ہے، میرے ساتھ چلو. رہنے دو آپ ہی، کتنے ہی لوگوں کو مایوس کر کے تمہیں کیا ملے گا. پتہ نہیں نجمہ آنٹی نے کیا کیا چھوڑی ہوگی. بکو مت، مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ اور نجمہ آنٹی کوئی ایسی ویسی شے نہیں ہے، انہیں بہت کم کوئی پسند آتا ہے. کچھ بھی ہو، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی. مگر کیوں امی؟ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ ضد ہو کر پوچھ رہی تھی. بھائی میں تو نجمہ کو صرف ایک محلے دار کی حیثیت سے جانتی ہوں. ہمارے گھر سے صرف تم ہی اس کے ہاں آتی جاتی ہو، اور تم کل کی بچی، تمہیں لوگوں کی کیا پہچان. چلو نجمہ کو بہت اچھا مان بھی لیا جائے تو ہم اس کی فیملی کو تو نہیں جانتے. میں کس طرح تمہیں اجنبی لوگوں کے ہاں رات بسر کرنے کی اجازت دے دوں؟ میں اکیلی تھوڑا ہی ہوں گی، وہاں کتنی ہی لڑکیاں اور بھی تو ہوں گی. وہ سب ان کی اپنی فیملی کی لڑکیاں ہوں گی، اور پھر نجمہ رشتہ داروں میں جا کر ان میں بیٹھے گی یا صرف تمہیں ہی چپکائے رکھے گی؟ کچھ بھی ہو امی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں ضرور جاؤں گی. وہ ایسی ہی تھی، جب کسی بات پر ڈر جاتی تو پھر اسے اس فیصلے سے ہٹانا مشکل ہو جاتا. ایسے میں امی اس پر چلا ہی سکتی تھی اور ہمیشہ تھک ہار کر خود ہی چپ ہو جاتی، اور اکثر اسے دادی کی حمایت بھی حاصل ہو جایا کرتی تھی. آج بھی یہ بحث چل رہی تھی کہ دادی چلی آئیں. کیا ہوا، اب کس بات پر ڈانٹ رہی ہو بچی کو؟ یہ اب بچی نہیں ہے اماں، جوان لڑکی ہے، مگر ضد اب بھی بچوں کی طرح کرتی ہے، اور آپ بے جا حمایت کرتی ہیں اس کی. لو، اب میں بھی لپیٹ میں آ گئی. سچ تو یہ ہے کہ تم نے مجھے کبھی عزت دی ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ تمہاری آنکھوں میں کھٹکتی ہی رہی ہوں، اور تم یہ بھول گئی؟ بزرگوں کی عزت نہیں کرو گی تو پھر تمہاری اولاد خاک عزت کرے گی تمہاری. اب یہی بچی سنوبر جسے تم ضدی اور کیا کیا نہیں کہتی، میرے سامنے سر نہیں اٹھاتی. بہرحال اماں، اس وقت جو یہ کہہ رہی ہے وہ میں تو نہیں مان سکتی. بات دادی کے سامنے رکھی گئی، وہ بھی سن کر کچھ چپ سی ہو گئیں، مگر سنوبر انہیں اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے دلائل دیتی رہی، اور آخر کار وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں نجمہ کو بلا کر کہوں گی، اس کا بہت خیال رکھے. اور امی سر تھام کر رہ گئیں. دانیال کو سنوبر پر بے حد غصہ آیا، جو ماں کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے بے جا ضد پر اڑی ہوئی تھی. باجی تم بہت خود غرض ہو. وہ یہ کہنے سے خود کو روک نہیں سکا. اس میں خود غرضی کی کیا بات ہے؟ زندگی بار بار نہیں ملے گی کہ ہم ایک بار اسے دوسروں کی خاطر بسر کر لیں، دوبارہ اپنی مرضی سے گزار لیں. ہمیں جو سمیٹنا ہے وہ آج ہی سمیٹ لینا چاہیے، اور میں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں نہیں گنوا سکتی. اس کی بات پر دانیال تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا. نجمہ آنٹی کا تعلق خاصی امیر فیملی سے تھا، اور کسی سے کم دکھائی دینا سنوبر نے سیکھا ہی نہیں تھا. ابھی جانے میں ایک ہفتہ باقی تھا اور اس نے باقاعدہ بیوٹی پارلر جانا شروع کر دیا تھا. بالوں کا اسٹائل تبدیل کروایا اور کلر بھی بدل دیا. ابو سے پیسے نکلوانے کے لیے دادی کو آگے کر دیا تھا، اور پھر ان پیسوں سے دل کھول کر شاپنگ کی تھی. فیشن کے مطابق کپڑے خریدے، رنگ بھی شوق، کام بھی خوبصورت. وہ بار بار ان کپڑوں کو دیکھتی تھی اور رانیہ کی رائے طلب کرتی، کہا نا بہت اچھے ہیں. رانیہ کو حیرت تھی، سنوبر کو امی کی ناراضی کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں تھی. وہ بے حد مگن سی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی. سنوبر باجی ہم دونوں سے ہر لحاظ سے مختلف ہے. ہاں دانیال، کبھی کبھی مجھے اس کے جنون سے خوف آنے لگتا ہے. وہ حد سے زیادہ بااعتماد اور خود پسندی میں بھی آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی ہے.
ہم کیا کہہ سکتے ہیں، خود ہی بھگتے گی۔ ایسا مت کہو دانیال، وہ بہن ہے ہماری، اس کی خوشی ہماری خوشی اور اس کے دکھ بھی تو ہمارے ہی دکھ ہے نا۔ تمہارا بہت بڑا دل ہے آپی۔ رانیہ رانیہ بات سنو، سنوبر بڑے جوش کے عالم میں پکارتی ہوئی وہاں چلی آئی تھی۔ رانیہ کو اٹھنا پڑا۔ دیکھو میں نئے سینڈل لے کر آئی ہوں، کیسے لگ رہے ہیں؟ اف سنوبر، پرائی شادی میں تمہارا یہ حال ہے، جس روز اپنی ہوگی تب کیا کرو گی؟ رانیہ کو ہنسی آ گئی، سنوبر بھی ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے اس نے رانیہ کی جانب دیکھا۔ ارے یہ ہنستی ہوئی کتنی خوبصورت لگتی ہے، میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، اس کے دانت کتنے چمکدار اور ہموار ہیں۔ اور بس پھر سنوبر ہنستے ہنستے ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ ارے کیا ہوا، کیا سوچنے لگی؟ رانیہ حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، تم ذرا کچن میں جاؤ، مجھے ایک کپ چائے ہی بنا دو، بہت تھک گئی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، ساتھ میں کچھ لوگی؟ ہاں اگر ہے تو لا دو۔ وہ واقعی اب تھکی تھکی دکھائی دے رہی تھی۔ رانیہ کی جاتے ہی اس نے پیشانی کو مسلتے ہوئے سوچا کیا تھا جو اللہ تعالیٰ اس کے حسن میں تھوڑی کمی کر دیتا، یا پھر اسے کسی اور گھر میں ہی پیدا کر دیتا۔ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، مگر بہت جلد پیچھے ہٹ گئی۔ اسے اپنا آپ رانیہ کے مقابلے میں بہت بے کشش محسوس ہوا تھا۔ رانیہ چائے کے ساتھ کباب اور بسکٹ لے آئی اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، تم یہ لے کر کچھ دیر کے لیے ریسٹ کرو، کب سے تو گھر سے نکلی ہوئی ہو، تھکن ہو جاتی ہے۔ رانیہ تم پر بالوں کی سیدھی چوٹی اچھی نہیں لگتی، بال کٹوا لو۔ رانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا کہ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے لمبے بالوں سے کتنا پیار ہے اور وہ کس قدر دل لگا کر ان میں تیل لگاتی اور برش کرتی ہے۔ مگر میں بال نہیں کٹواؤں گی، رانیہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں نے تو مخلصانہ مشورہ دیا تھا، مگر تمہیں پتہ نہیں کیوں بی اماں بن کر رہنے کا شوق ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی فائدہ ہے اس گز بھر کی چوٹی کا؟ تیل لگانے بیٹھتی ہو تو اتنا ٹائم لگتا ہے، سر دھوتی ہو تو بھی آدھا دن اسی میں گزار دیتی ہو۔ سنوبر نے حد سے زیادہ مواخذہ کیا۔ خیر ابھی تو میں اتنا ٹائم ضائع کر سکتی ہوں، جب کوئی اور مصروفیت ڈھونڈ لوں گی تب سوچوں گی۔ وہ اسے ٹالتے ہوئے پلٹ گئی۔ بڑی آئی حور پری، شکل تو خدا نے دی ہے مگر رہن سہن رنگ ڈھنگ تو اپنا ہوتا ہے، اور رانیہ ان چیزوں سے بہت دور ہے، وہ میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ اب وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ میں آنٹی نجمہ کے ہاں جا تو رہی ہوں، آنٹی نے وہاں سے میرا تعارف بہت اچھے لفظوں میں کروا رکھا ہے، کیا پتہ کوئی پسند ہی کر لے۔ ویسے اگر رانیہ سے پہلے میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے تو مزہ ہی آ جائے، اور ایسا ہونا کچھ ناممکن بھی نہیں۔ میں اتنے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، لوگوں میں اتنا سراہی جاتی ہوں، اور یہ رانیہ، یہ بھلا کب کسی سے ملتی ہے، اور اسے تو طریقے سے بات بھی کرنا نہیں آتی، اور پھر اس کے سر میں بس جیسے یہ سودا ہی سما گیا کہ اس کی شادی رانیہ سے پہلے ہو جانی چاہیے، اور اتنی اچھی جگہ ہونی چاہیے کہ رانیہ مارے رشک و حسد کے دیکھتی ہی رہ جائے۔ وہ پہلے بھی اس شادی میں شرکت کے لیے پرجوش تھی، مگر اس خیال کے بعد تو اس کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ امی کو اس کی اتنی مہنگی اور بے تحاشا شاپنگ پر اعتراض تھا۔ اتنی جیولری ہے تمہارے پاس، کپڑوں سے الماری بھری پڑی ہے، جوتے تم آئے دن خریدتی رہتی ہو، میک اپ کے سامان کی خریداری پہلے بھی ختم ہونے میں نہیں آتی، اب یہ اچانک نئے سرے سے سب خریدنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ امی میں نے آپ سے تو 1 روپیہ بھی نہیں مانگا، کچھ ابو نے دیے ہیں، باقی دادی اماں کے ہیں۔ ہاں تمہارا بیڑا غرق کرنے میں انہوں نے کوئی کسر کہاں چھوڑی ہے۔ اف اب دادی کی برائیاں شروع۔ سچ تو یہ ہے جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو برا لگنے لگتا ہے۔ وہ غصے میں تہذیب کی تمام حدیں بڑے آرام سے پار کر جایا کرتی تھی۔ میں کیا دشمن ہوں تمہاری؟ بے عقل لڑکی، جو کچھ کہتی ہوں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتی ہوں۔ معاف کر دیں مجھے، آپ صرف اپنی بیٹی رانیہ کے برے بھلے کی سوچا کریں۔ ہر بات میں رانیہ کو کیوں گھسیٹ لاتی ہو؟ کیا میں نے تم میں اور رانیہ میں کبھی فرق کیا ہے؟ بالکل کیا ہے، اگر میں بتانے لگوں تو صبح سے شام ہو جائے۔ یا اللہ، کیسے سمجھاؤں اس لڑکی کو، پتہ نہیں کس انداز میں سوچتی ہے۔ انہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے امی، بات صرف اتنی ہے کہ یہ محترمہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ رانیہ اپی کے مقابلے میں انہیں اپنی صورت بہت پھیکی لگتی ہے۔ دانیال کو سنوبر کی بدتمیزی پر غصہ آیا تھا۔ دانیال کی بات پر سنوبر کا غصہ سے برا حال ہو گیا۔ اس نے دانیال کو بے نقد سنائی۔ دانیال جبکہ مسکرا کر اسے مزید جلاتا رہا۔ کیا ہوا ہے سنوبر؟ دادی اس شور سے پریشان ہو کر اپنے کمرے سے نکل آئی تھیں۔ اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مجھ سے چھوٹا ہو کر بدتمیزی کرتا ہے۔ ہاں ہاں جی آپ تو امی کی بزرگ ہے نا، اس لیے آپ پر ماں سے ہر طرح کی بدتمیزی جائز ہے۔ وہ جتا رہا تھا، یہ میرا اور میری ماں کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں ٹانگ اڑانے والے؟ میں سچ کہتی ہوں کسی دن میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے۔ بس بچی بس، اس شیطان کی باتوں میں آ کر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ چلو اندر آ کر میرے کمرے میں بیٹھو۔
دادی اسے ساتھ لگا کر تھپکنے لگی۔ بازار جا رہی تھی، سارا موڈ غارت کر دیا ان سب نے مل کر۔ میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ جس طرح کھا جانے والے انداز میں رانیہ کو دیکھ کر اس نے یہ بات کہی تھی، وہ خاموش نہیں رہ سکی۔ بس بس، زیادہ معصوم مت بنو۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ میں خوب جانتی ہوں سارے گھر کو کس نے میرے خلاف بھڑکا رکھا ہے۔ امی دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ رانیہ کو اس کی بات سے دھچکا لگا تھا۔ پاگل ہے، بولنے دو۔ امی کو اس وقت صنوبر پر سخت غصہ تھا۔ چل میری بچی، اٹھ، بازار جانا ہے تو جاؤ، ایسے ہی فضول کی باتوں میں اپنا موڈ نہ خراب کرو۔ دادی صنوبر کو چمکا رہی تھی۔ اس نے بھی اسی بات میں اپنی بھلائی جانی۔ بیگ سے میک اپ مرر نکال کر جائزہ لیا، بالوں کو ہاتھ سے مزید سنوارا، پھر مسکارے کا ایک کوٹ مزید کرنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا دادی، میں اب 3-4 گھنٹے بعد ہی لوٹوں گی۔ اس نے صرف دادی کو بتا کر امی پر اپنی ناراضی جتائی۔ اس حلیے میں جائیں گی محترمہ؟ دانیال کا جوان خون کھول اٹھا۔ اس وقت اب کوئی اور ہنگامہ مت شروع کر دینا۔ امی نے اسی کو ڈانٹ دیا۔ حالانکہ صنوبر کا حلیہ انہیں بھی پسند نہیں آیا تھا اور غصہ اپنی ساس پر بھی آ رہا تھا، جنہوں نے بہو پر تو 1000 پابندیاں لگائی تھیں، جن میں سے اکثر ناجائز بھی تھیں، اور اب لاڈلی پوتی کے معاملے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی تھیں۔ صنوبر کے جاتے ہی دادی بھی اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ دادی ذرا بات سنیں، دانیال نے پکارا۔ کیا ہے، جلدی کہو، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ کبھی نماز کی نصیحت اپنی لاڈلی پوتی کو بھی کر دیا کریں۔ اور آپ نے دیکھا ہے نا ابھی وہ کس حلیے میں گھر سے باہر تشریف لے گئی ہے۔ آپ سے اتنا بھی نہ ہوا کہ اسے سمجھاتی؟ دانیال تم بہت بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ دادی کے منہ لگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بھائی سچ ہے، کسی نے تمہیں رشتے کا احترام سکھایا ہو تو تم احترام کرو نا۔ امی اور رانیہ نے بے بسی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور گہری سانس بھر کر رہ گئیں۔ آنٹی نجمہ کا گھرانہ بہت ملنسار اور آزاد خیال تھا۔ صنوبر کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ حاضر جواب بھی تھی اور چرب زبان بھی، پھر پہننے اوڑھنے کے فن سے بھی واقف تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا اس لڑکی کا تعلق اپر مڈل کلاس سے ہوگا۔ یہاں آنے سے پہلے وہ کئی گھنٹے شہر کے بہت اچھے پارلر میں لگا کر آئی تھی۔ اب اس کی جلد پر نکھار میں اور بال بھی خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ آتے ہی سب کی نظروں میں آ گئی اور ہر نگاہ میں اس کے لیے پسندیدگی تھی۔ مہندی کا فنکشن گھر کی وسیع چھت پر ہی ارینج کیا گیا تھا۔ خوب گہما گہمی تھی۔ اس نے پیلے رنگ کی سبز بارڈر والی ساڑی پہنی تھی جس پر ستاروں کا خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ سلیو لیس بلاؤز، آگے اور پیچھے سے گہرا گلا، انڈین چوڑیاں، جیولری کا بھی بدیسی سٹائل، وہی میک اپ، اور جب اس نے ہیجانے غیر بولوں والے گیت پر اپنے اس لباس میں ڈانس کیا تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک شریف باپ کی بیٹی اور غیرت مند بھائی کی بہن ہے۔ اور اسی تقریب میں اسے آنٹی نجمہ کا بھتیجا کیپٹن احسن اچھا لگا، اور ڈاکٹر آصف جو کہ نجمہ کا رشتے میں کزن تھا وہ بھی پسندیدگی کی سند پا چکا تھا۔ وہ ان دونوں کو ہی ٹائم دینے اور انہیں اپنی جانب متوجہ رکھنے کی کوشش میں تھی، مگر شادی والے روز اسے پتا چلا کہ کیپٹن صاحب کی منگیتر بھی تشریف لا رہی ہیں اور وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ اب وہ صرف اور صرف ڈاکٹر آصف کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اس کی والدہ اور بہنوں پر بھی اپنی خوش اخلاقی کی دھاگ بٹھانے میں لگی ہوئی تھی۔ بڑی والی بہن ذرا نک چڑھی تھی۔ ہاں چھوٹی والی نے کچھ دوستی کر لی ہوتی، مگر مزاج میں کچھ ٹیڑھ پن اس کے بھی تھا۔ مجبوری تھی کہ فی الحال برداشت کرنا تھا، اور جب وہ چھوٹی والی پر اپنی قابلیت کی دھاگ بٹھانے کی کوشش میں مصروف تھی، وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چہرے کے تاثرات میں خوشگوار تبدیلی آئی۔ میں اب چلتی ہوں، وہ ڈاکٹر ہنا آ گئی ہیں۔ کون ڈاکٹر ہنا؟ اسے پوچھنا ہی تھا۔ آصف بھائی بہت لائک کرتے ہیں انہیں، اور وہ ہیں بھی تو چاہے جانے کے قابل۔ وہ اتنا کہہ کر ہنا کی جانب بڑھ گئی۔ دھت تیری کی! اس نے بیزاری اور کدورت سے خوبصورت سی ڈاکٹر ہنا کی جانب دیکھا۔ وہ بہت خراب موڈ کے ساتھ ایک طرف آ بیٹھی۔ ارے صنوبر آؤ نا! وہ اب تک یہاں اچھی خاصی مشہور ہو چکی تھی، کوئی نہ کوئی پکار لیتا اور اسے خواہ ہی مسکرانا پڑتا۔ ولیمہ کے روز اس نے واپسی کی پوری کوشش کی تھی، مگر آنٹی نجمہ نہیں مان رہی تھی۔ اب صبح مجھے بھی تو واپس جانا ہے، اکٹھے ہی چلیں گے۔ آنٹی میں اب تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہ رہی ہوں۔ ارے ایک ینگ لڑکی کے منہ سے ایسی بات اچھی نہیں لگتی۔ شام کا فنکشن ہے، رات 12 بجے تک فارغ ہو جائیں گے، پھر اگر تم کہو تو اسی وقت نکل چلیں گے۔ زیادہ تکرار بھی مناسب نہیں تھی، سو اسے بددلی کے ساتھ راضی ہونا پڑا تھا۔ یہاں کتنے ہی لڑکے لڑکیوں سے وہ بے تکلف ہوئی، کتنی آنٹیوں نے اس کے اخلاق کو سراہا، مگر ایک سوال تو سب کرتے تھے، تمہارے فادر کیا کرتے ہیں؟ اور اس کا جواب دیتے ہوئے وہ ہمیشہ سبکی محسوس کرتی تھی، اور اب وہ سوچ رہی تھی یہ سب پیسے والے لوگ ہیں، رشتے بھی اپنے جیسے لوگوں میں کرتے ہیں۔ بہت سو کو میں اچھی لگی ہوں، مگر ابو کی جاب کا سن کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
کاش چھوٹا موٹا ہی صحیح ابو کوئی بزنس کر رہے ہوتے تو آج میں یوں خوار نہ ہوتی۔ ولیمے کی شام وہ اورنج اور شاکنگ پنک کلر کا اسٹائلش سا سوٹ پہنے، بالوں کو تھوڑا پیشانی پر اور شانوں پر ڈالے بے نیاز سی بنی بیٹھی تھی کہ کسی نے اسے چونکا دیا۔ کتنا خوبرو اور مکمل وہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اب سیدھی ہو گئی، اور جب تک وہ نشست پر بیٹھ نہیں گیا وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔ جو ہی وہ بیٹھا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایکسکیوز می۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ شائستگی کے ساتھ کہتی، اس کے بہت قریب، تھوڑا جھکی ہوئی تھی۔ ادھر میرا پرس رکھا تھا، وہ بڑی نرم آواز میں کہہ رہی تھی۔ کیا میں آپ کو پرس چور دکھائی دیتا ہوں؟ مصنوعی خفگی کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا۔ لگتے تو نہیں، مگر زمانہ بڑا خراب ہے نا، چہرے تو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اب وہ بے تکلفی سے کہہ رہی تھی، چلیے پھر تلاشی لے لیجئے جاسوس صاحبہ۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، شاید میری آنٹی نے اٹھا لیا ہو۔ کیا وہ چور ہے؟ معصومیت کے ساتھ سوال ہوا۔ صنوبر نے گہری سانس لے کر بڑی ادا سے سر کو جھٹک کر گویا اس کی عقل پر ماتم کیا۔ میرا مطلب ہے میں بھول گئی ہوں گی، حفاظت کے خیال سے انہوں نے یہاں سے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا ہوگا۔ ارے یار فاروق، تو کب آیا؟ اچھی بھلی فضا سازگار ہو رہی تھی جب کیپٹن صاحب ٹپک پڑے، اور یہ صاحب بھی پتہ نہیں کب سے کیپٹن کے فراق میں گھل رہے تھے۔ صنوبر کو مایوس ہو کر واپس آنا پڑا، مگر اس کا نام تو وہ جان ہی چکی تھی۔ کیا بات ہے، ادھر اتنی خاموشی سے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ فاروق کے قریب سے گزرنے اور ایک بار پھر اسے کسی بہانے سے متاثر کرنے کا سوچ ہی رہی تھی جب آنٹی نجمہ چلی آئیں۔ وہ بس ایسے ہی آنٹی، سر میں ہلکا سا درد ہونے لگا ہے، گھبراؤ نہیں، بس اب جلد ہی گھر چلتے ہیں۔ مجھے پتا ہے تم اداس ہو رہی ہو۔ فاروق کے بارے میں وہ پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر براہ راست یہ سوال کچھ مناسب بھی نہیں لگ رہا تھا۔ یہ تو طے تھا وہ لڑکے والوں کی طرف سے مدعو ہے، اور یقیناً ان کے صرف ملنے والوں ہی میں سے تھا۔ بس پھر اس کی قسمت فاروق سے دوبارہ سامنا ہی نہ ہوا، نہ ہی وہ اس کی امی یا بہنوں کو کھوج سکی۔ گھر میں کسی سے اس کی اتنی دوستی نہیں تھی کہ وہ شادی کی چھوٹی بڑی تفصیل مزے لے لے کر بیان کرتی۔ دادی سے بہت بے تکلف تھی، مگر ایسی باتیں سن کر دادی کو کیا مزہ آتا، بس سہیلیوں کو ہی یہ سب سنایا جا سکتا تھا، اور اس نے واپس آ کر گھر بیٹھنے کے بجائے دوستوں کے ہاں جانے کی ٹھانی۔ جب سے کالج چھوڑا تھا وہ اکثر سہیلیوں کو بلا لیتی یا ان کے ہاں چلی جاتی، جبکہ رانیہ مزید تعلیم حاصل کر رہی تھی، جس کے بارے میں صنوبر اکثر یہی کہتی اسے کہ یہ خالی خولی ڈگریاں کسی کام نہیں آتی، اور یہ بھی کہ بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان عملی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کہ وہ صرف کتابوں کی دنیا کی ہی پہچان رکھتا ہے۔ حقیقت کتابی دنیا سے بالکل مختلف اور بہت مشکل چیز ہے، اور رانیہ جانتی تھی کہ بحث کرنا صنوبر کا شوق ہے، اور رانیہ کو بے تحاشا بولنا بہت مشکل لگتا تھا۔ پتہ ہے وہاں آنٹی نجمہ کے ہاں میں تو بڑی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ اس شام رانیہ نے نہا کر پنک اور فیروزی پرنٹ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ صنوبر کو خواہ مخواہ ہی اس پر تاؤ آ گیا۔ اب جب رانیہ شام کی چائے کی تیاری کے لیے کچن میں آئی تھی تو صرف اس کو متاثر کرنے کا سوچ کر وہ بھی چلی آئی تھی۔ وہ اس وقت شدید خواہش رکھتی تھی کہ رانیہ کی آنکھوں میں اپنے لیے رشک کے جذبات دیکھ سکے، بس اسی لیے آج اس شادی کا ذکر چھیڑ دیا جہاں سے واپس آئے بھی 15 دن ہونے کو آئے تھے۔ اچھا کیا ہوا تھا؟ رانیہ نے جھٹ سوال کر ڈالا۔ ہائے کیا بتاؤں، ہر طرف میرے نام کی پکار تھی، اور ایک آنٹی تو بس میرے پیچھے ہی پڑ گئیں۔ امریکہ میں ہوتا ہے ان کا بیٹا، کہہ رہی تھیں بس میں تو اپنے بیٹی کی شادی تم سے ہی کروں گی، مجھے تم جیسی لڑکی کی ہی تلاش تھی، مگر ان کا مسلک دوسرا نکلا۔ میں نے آنٹی نجمہ کے ذریعے انہیں منع کر دیا، اور اف 2 لڑکے، ہائے رانیہ، ان کا کام تو سارا دن مجھے ہی نظروں میں رکھنا تھا، حالانکہ کوئی چھچورے نکمے نہیں تھے، ایک کیپٹن تھا اور دوسرا ڈاکٹر، مگر مجھے دیکھ کر تو جیسے بے بس ہو گئے تھے، اسی لیے تو امی تمہیں اکیلے بھیجنا نہیں چاہ رہی تھی۔ سب کو پتا ہوگا محلے کی ایک خاتون کے ساتھ شادی اٹینڈ کرنے کے شوق میں چلی آئی ہے، وہ تو یہی سوچتے ہوں گے کہ والدین کو پرواہ نہیں، اکیلی لڑکی کو بھیج دیا ہے۔ جتنے دن تم وہاں رہی میرا تو دل سہما ہی رہا، اور دانیال بھی الجھا سا رہا۔ اب آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ توبہ، کس مزے سے تم یہ قصے مجھے سنا رہی ہو؟ یہ کیپٹن اور وہ ڈاکٹر، اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنے ہوں گے، اور میں نے تمہارے وہ ڈریسز بھی دیکھے ہیں صنوبر جو تم نے وہاں پہنے ہیں۔ توبہ، میں تو دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی کہ تم وہاں اجنبیوں میں یہ پہن کر گھومی ہوگی۔ صنوبر پلیز آئندہ کے لیے ہوش کر لو، اور اپنی الماری سے یہ کپڑے نکال کر کہیں چھپا دو، میں نہیں چاہتی کہ امی کی ان پر نظر پڑے۔ وہ تو رانیہ کے چہرے پر حسرت و ستائش دیکھنا چاہتی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ رانیہ کی خوبصورتی اس وقت ویسے ہی جھلسا رہی تھی، یوں سمجھانا تو غضب ہی ہو گیا، اور وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ بیٹا رانیہ جلدی کر لو، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔
अम्मी पता नहीं किन लोगों की आमद के बारे में कह रही थी। सनोबर ने सवालिया अंदाज में अम्मी को देखा। हैं कोई मिलने वाले, तुम नहीं जानती। अम्मी के अंदाज में खफकी थी। उसने इस बात में सर हिलाया और झट अपने कमरे में आ गई। सी ग्रीन सूट जिस पर हम रंग और पर्पल कलर के धागे से कढ़ाई की गई थी लेकर शावर लेने घुस गई। फिर आईने के सामने बैठकर नेचुरल नजर आने वाला मेकअप करने में खासा टाइम लगा। बालों के सादा स्टाइल के साथ नाखूनों पर नए सिरे से नेल पॉलिश लगाने और दोनों हाथों में एक एक नाजुक मगर खूबसूरत सी रिंग पहनना था। आज भी मेहमानों की आमद से पहले वो तैयार थी। वो लोग ड्राइंग रूम में थे। रानिया अभी किचन में थी। अम्मी दादी को बुलाने आई थी कि वो उनके पास पहुंच गई। एक बुजुर्ग सी खातून के साथ एक पुख्ता उम्र सी खातून बैठी थी। यकीनन दोनों माँ बेटी थीं। सनोबर ने जाकर शाइस्तगी से सलाम किया, हाल अहवाल दरियाफ्त किया। अम्मी को कुछ देर हो गई और उतनी देर वही उनसे कोई ना कोई बात करती रही, जिसका जवाब तो उसे मिलता रहा, मगर खुद उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उसका नाम तक जानने की ख्वाहिश नहीं की। इतनी देर में अम्मी और दादी चली आईं और फिर रानिया भी आ गई और सनोबर ने देखा, उसे देखते ही दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट और इश्तियाक ठाठे मारने लगा था। और जब अम्मी ने कहा ये मेरी बड़ी बेटी रानिया है, तो उन खातून ने जो बेटी थी उठकर उसे गले लगा लिया और लाकर अपनी माँ के बराबर बिठा दिया। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, वो तारीफ कर रही थी। और जिन्होंने सनोबर से एक बात भी नहीं पूछी थी, अब रानिया से छोटे छोटे सवाल कर रही थी और रानिया शर्माते हुए जवाब दे रही थी। भला इसमें शर्माने की क्या तुक है? उसे रानिया की हर बात से इख्तलाफ की आदत थी, मगर दूसरे ही लम्हे वो चौंकी। ख़वातीन का यूं बार बार रानिया की तारीफ करना और उससे सवालात करना, और अम्मी का उन लोगों को अपनी बच्ची की तालीम काबिलियत के साथ साथ सआदतमंदी और सलीक़े के बारे में बताना। और तो और आज तो दादी भी अम्मी की हर बात में हाँ मिला रही थी और रानिया को नेक सीरत बच्ची साबित करने की कोशिश कर रही थी। हो ना हो, ये तो रिश्ते का चक्कर है। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि मेरा रिश्ता इससे पहले हो जाता, मगर उससे मजीद बैठा नहीं गया। किसी से कुछ कहे बगैर वो उठकर अपने कमरे में आ गई। अल्लाह करे उनका बेटा बिल्कुल वाजिबी सूरत का हो और पैसा भी बस उतना हो उसके पास कि रानिया सारी उम्र दो चार जमा करके जिंदगी की गाड़ी खींचने की कोशिश में हलकान होती रहे। कितने बुरे हैं ये सब, मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। और ये दादी, सब अपने मतलब के। उन्होंने भी मुझसे जिक्र तक नहीं किया और वहां बैठी फर्राटे से झूठ बोल रही थी, रानिया ऐसी है, रानिया वैसी है। उन्हें तो मैं पूछ लूंगी, भाई आपकी लाडो वो कब से हो गई और आपको उसकी शादी की इस कदर फिक्र क्यों है, जो झूठ पर झूठ बोलकर आखिरत का अजाब मोल ले रही हैं। और जब मेहमानों के रुखसत होने के बाद दादी अपने कमरे में आईं तो वो भी पहुंच गई अदालत लगाने। आय हाय सनोबर बच्ची, ये कैसी बातें कर रही हो? भाई वो औरतें रानिया के रिश्ते के लिए आई थी और मैं इस घर की बुजुर्ग रानिया की दादी, तो क्या मैं उनसे बच्चे की बुराई करने बैठ जाती? और सच पूछो तो रानिया में ऐसी कोई बुराई है भी नहीं। अच्छा जी, कोई बुराई है ही नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है, वो बदतमीजी से गोया हुई। ए छोड़ ना सनोबर, अब तो बच्ची पराए होने को है, बस बात पक्की होने की देर है, फिर शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और रानिया पराई हो जाएगी। दादी अभी से उदास हो रही थी। क्या किस्मत है उसकी, हर बात में मुझसे आगे ही रही है। उसने दांत पीसे। ऐसा नहीं कहते, अल्लाह से दुआ करो उसकी किस्मत अच्छी करे। वैसे लोग तो बड़े अच्छे लगते हैं, ज़ाहिरी खूबसूरती के दिलदादा। उसे अपना नज़रअंदाज किया जाना और रानिया को देखकर खातून का वालेहाना अंदाज में उसकी जानिब बढ़ना याद आ गया तो आग मज़ीद भड़क उठी। भाई उनका बच्चा भी बड़ा खूबसूरत है, तो वो लड़की भी ऐसी ही चाहेंगे। आपने कहाँ देखा उनका बच्चा? जब तुम नजमा के साथ उसके रिश्तेदारों के यहाँ गई हुई थी, तब मैं, तुम्हारी अम्मी और अब्बा गए थे उन लोगों के यहाँ। असल में ये तुम्हारे अब्बा के पुराने जानने वालों में से हैं। उसके बाप से तुम्हारे बाप की बड़ी दोस्ती रही है। अब तो खैर लड़के का बाप फोत हो चुका है और हम तो बस वैसे ही मिलने के लिए गए थे वहाँ ये बात निकली कि अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं। ये बहन थी ना उसकी, बाहर की किसी मुल्क होती है, अब आई हुई है, चाह रही है अपने होते हुए मंगनी की रस्म तो अदा कर जाए। मैंने ही रानिया का जिक्र कर दिया और उन्होंने कहा कि हम लोग ज़रूर आएंगे। अब तो इतने दिन हो चले थे, हम तो मायूस ही हो चुके थे, मगर आज उनका फ़ोन आ गया कि आ रहे हैं और अब आए भी और अल्लाह के फजल से हमारी बच्ची को पसंद भी कर गए। हाँ, शक्ल देखकर पसंद कर लिया, बाद में जब गुण देखेंगे तो सर पकड़कर रोएंगे। दादी ने उस बात पर कोई तबसरा नहीं किया था। मेहमानों ने तो बस चखा ही है, बहुत कुछ बचा पड़ा है। मेरे लिए एक केक पीस और 2 कबाब तो ले आ, और हाँ, चाट बहुत अच्छी बनी है, वो भी ले आना, बल्कि अपने लिए भी ले आ। दादी पोती मिलकर खाएंगे और बातें करेंगे। मगर इस वक्त ना बातों का मूड था, ना मिलकर खाने की ख्वाहिश थी।
وہ دادی کے کمرے سے اٹھی اور چھوٹے سے لان میں جا بیٹھی جہاں رانیہ کا شوق پھولوں کی صورت میں باہر دکھا رہا تھا۔ دادی کو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے رانیہ ہی کو پکارنا پڑا۔ ابو اس گھرانے کو بہت پہلے سے جانتے تھے، اس لیے لمبی چوڑی چھان بین کی ضرورت نہیں تھی۔ لڑکے والوں نے رانیہ کو پسند کیا تو ابو نے بھی رضامندی دینے میں زیادہ دن نہیں لگائے، اور اب جب وہ خاتون اور ان کی بیٹی جن کا نام سمیرا تھا آئیں تو منگنی کی تاریخ طے کر کے رانیہ کا ناپ وغیرہ لے کر ہی گئیں۔ صنوبر اب خوش نہیں تھی تو خفا بھی نہیں تھی اور زور و شور سے اپنی تیاری میں لگی تھی۔ کیا پتا اس کی شادی ہونے سے پہلے میری شادی ہو جائے، کتنا مزہ آئے اگر جو اس کے لیے تیار کیا گیا جہیز مجھے مل جائے، کہ اچانک ہی میری شادی کی تاریخ ٹھہر جائے اور جو میرا ساتھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو تو۔ اور پھر آج فاروق جاگتی آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جس دن سے اسے دیکھا تھا شاید ہی کوئی رات ایسی گزری ہو جب اس نے اسے یاد نہ کیا ہو اور اس کے ساتھ بہت دور نہ نکلی ہو۔ باتوں باتوں میں بظاہر سرسری طور پر آنٹی نجمہ سے بھی اس کا ذکر کیا تھا، مگر وہ بالکل لا علم تھی۔ اب صنوبر نے یہی سوچا تھا کہ وہ آنٹی نجمہ کی بھتیجی یعنی جس کی شادی پر وہ گئی تھی اس سے ملنے اس کے سسرال جائے گی اور اس طرح بظاہر سرسری انداز میں فاروق کا پوچھے گی۔ مجھے اس کو ہر صورت کھوجنا ہے، اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ صنوبر باجی، آپ کو آبدہ آنٹی بلا رہی ہیں، سامنے والوں کا بچہ بتانے آیا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے سو کر اٹھی تھی اور اس وقت چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ اب جو آنٹی کا پیغام آیا تو سوچا چائے انہی کے ہاں جا کر پی لی جائے۔ وقت دیکھا شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ ابھی اسے شاور لینا اور کپڑے تبدیل کرنا تھے کہ وہ ہمیشہ نقصک سے درست ہی کسی کے سامنے آیا کرتی تھی۔ کل ہی ٹیلر سے لان کے 4 نئے سوٹ سلوا کر لائی تھی، انہی میں سے ایک نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ پنک اور فیروزی کلر سے سجا یہ سوٹ پہن کر جب آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے اپنا آپ بہت اچھا لگا۔ پھر لائٹ کلر کی لپسٹک بھی لگا لی، پھر سینڈل پہن کر وہ امی کو آبدہ آنٹی کے ہاں جانے کا بتا کر باہر نکل آئی۔ پیچھے سے امی نے کچھ کہا تھا مگر اس وقت اسے جلدی تھی اور باہر آ کے احساس ہوا تھا ابھی سورج مزید ستم ڈھانے کے موڈ میں ہے، اچھی خاصی آگ برسا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ موسم کب تک چلے گا، بارش بھی تو نہیں ہو رہی۔ وہ بڑبڑائی۔ ان کے پورچ میں ایک گاڑی اور بھی موجود تھی، لگتا ہے کچھ مہمان آئے ہیں۔ چلو اچھا ہے، چائے پر خاصا اہتمام ہوگا۔ وہ کچن کی طرف چلی آئی، آنٹی وہی موجود تھیں اور بڑی عجلت میں دکھائی دے رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی بولی، اتنی دیر کر دی، کب سے انتظار کر رہی ہوں، چلو اب فٹافٹ ٹرالی سیٹ کرو، سب موجود ہے، چائے بھی دم پر رکھی ہے۔ وہ اصل میں میرا رشتے کا دیور اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہے اور مجھے بیٹھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ اب تم یہ سب دیکھو، میں ذرا ان کے پاس بھی بیٹھا ہوں۔ ہاں ہاں آپ جائیں، اسے کہنا پڑا، ورنہ اس وقت کوئی کام کرنے کو بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ تو چائے پینے کا ارادہ لے کر آئی تھی۔ وہ مختلف اشیاء پلیٹوں میں رکھنے لگی۔ پانی چاہیے؟ اسی وقت 5-6 برس کے بچے نے جھانکا، یقیناً آنٹی کے دیور کا بیٹا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر فریج کھول کر پانی کی بوتل نکالنے لگی۔ سنیب آپ ادھر کہاں چلے گئے؟ اندر آ جاؤ، باہر گرمی ہے۔ پیچھے ہی ایک مرد چلا آیا، اس پر نظر پڑی تو بچے کو بھول گیا۔ بھابھی کے تو صرف 2 عدد شریر بیٹے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں نے پہلے آپ کو نہیں دیکھا، اور بھابھی کے میکے میں بھی ایسی پرسنالٹی دور دور تک نہیں۔ انداز توصیفی تھا، آنکھوں میں شوخی تھی۔ واہ، بیوی اندر بیٹھی ہے، بچہ قریب کھڑا ہے اور صاحب کسی نو عمر کنوارے کی طرح اٹکھیلیاں فرما رہے ہیں۔ اسے اعتراض تھا تو صرف مرد کی شادی شدہ حیثیت اور صورت پر، مگر ظاہر کچھ نہ ہونے دیا۔ وہ اپنے بارے میں بتانے لگی، پاپا مجھے بھی پانی چاہیے۔ ایک اور بچہ چلا آیا اور صاحب جو گفتگو کو طول دینا چاہتے تھے مجبوراً بچوں کی جانب متوجہ ہو گئے۔ صنوبر چائے لے کر اندر آئی، سامنے شوق سے رنگ کے کپڑے پہنے ایک سانولی سی موٹی سی خاتون بیٹھی تھی۔ یقیناً یہی ان پیاسے بچوں کی والدہ اور ان عام صورت والے حضرت کی بیگم تھی۔ وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھی اور جب ان سے ملی تو انداز میں ایسی محبت اور خلوص تھا جیسے وہ آنٹی آبدہ کی نہیں اس کی عزیز ہوں۔ اس نے پرتکلف چائے ان لوگوں کے ساتھ ہی پی۔ مرد بیوی سے نظر بچا کر بار بار اس اسمارٹ صاف رنگت والی ماڈرن سی لڑکی کو دیکھتا رہا، مگر وہ بڑے اعتماد سے بیٹھی رہی۔ اس عرصے میں مہمانوں کے بچے بھی ادھر لان میں آ کر ان کے قریب کھیلنے لگے۔ وہ آنٹی کے بچے کو پڑھانے کے لیے باہر آ گئی۔ بعد میں بچوں کے پاپا بھی آ گئے۔ شکر ہے ہوا میں ٹھنڈک تو آئی، آج تو جلتا ہوا دن تھا۔ اس کی توجہ میتھس کے سوال کی طرف تھی اور وہ اس کی کرسی کی بیک پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ صنوبر نے آسمان کی جانب دیکھا، شام تو روز ہی اترتی تھی مگر آج افق کا کنارہ سرخ تھا، شاید آج آندھی آ جائے۔ وہ بلند آواز میں اظہار خیال کر رہی تھی، خالی کھولی آندھی نہیں، بارش بھی ہونا چاہیے۔ وہ سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا۔ ساجد سوال حل کر چکا تھا،
سو کاپی صنوبر کو تھما کر باقی کتابیں سمیٹ کر اندر رکھنے چلا گیا۔ کاش آپ پہلے ملی ہوتی۔ اس کا انداز سادہ اور کچھ حسرت زدہ تھا۔ تعریف صنوبر کی کمزوری تھی۔ واقعی مجھ میں کچھ ایسا ہے کہ مرد متوجہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ صورت کا بے حد حسین ہونا اور بات ہے، مگر کچھ لوگ جو نین نقش کے اعتبار سے خوبصورت نہیں کہلا سکتے، وہ اپنے اندر ایسی کشش رکھتے ہیں کہ ایک دنیا ان کے لیے آہیں بھرتی ہے۔ وہ تمانیت سے سوچتی رہی۔ کیا سوچنے لگی آپ؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ میرا نام انصار احمد ہے، بینک میں جاب کرتا ہوں۔ یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، رکھ لیجئے۔ جی، اگر کبھی لون لینے کی ضرورت پڑی تو آپ سے رجوع کروں گی۔ اس نے مذاقن کہتے ہوئے کارڈ تھام لیا اور پھر واپسی پر وہ کارڈ عابدہ آنٹی کے ہاں ہی بھلائی کہ اسے کون سا انصار احمد سے راہ و رسم بڑھانا تھی۔ شام کو واقعی آندھی آئی اور بہت شدید آئی، اور اس کے بعد چھم چھم نینا بھی برسا۔ اس نے رانیہ کو کبھی کسی بھی موسم کو انجوائے کرنے کے شوق میں مبتلا نہیں پایا تھا، مگر آج ادھر بارش کا پہلا قطرہ زمین پر آیا، ادھر وہ کچن میں گھس گئی، پکوڑے بنائے، کباب فرائی کیے، پاپڑ تلے اور چائے کی ٹیبل برآمدے میں لگا کر وہ سب کو بلانے لگی۔ امی، دادی، باہر آئیں نا، دیکھیں تو موسم کس قدر پیارا ہو رہا ہے۔ کیا پیارا ہو رہا ہے؟ اس آندھی نے ہر شے دھول مٹی کر دی ہے۔ بس ڈسٹر ہاتھ میں لیے ایک ایک چیز جھاڑتے رہو۔ دادی بدمزہ ہو رہی تھی۔ یہ آج تمہیں کیا شوق چڑھا ہے؟ امی بھی کہے بغیر نہ رہ سکیں۔ بس آج مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے۔ وہ شانے اچکا کر بڑے مزے سے بولی تھی۔ ہاں بھائی، اب تو نئے نئے شوق ہوں گے، دانیال نے ہنستے ہوئے رانیہ سے کہا، اور ساتھ ہی صنوبر کو بھی کچھ بولنے پر اکسایا، مگر وہ اس کا اشارہ سمجھ کر بھی نظر انداز کر گئی۔ مجھے پتا ہے ایسی باتیں سن کر اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ مجھے کیا ضرورت ہے، پہلے ہی کیا کم شوق ہو رہی ہے۔ اس نے 2 کباب 4 سموسے پلیٹ میں رکھے اور نسبتاً الگ آ کر بیٹھ گئی۔ صنوبر بچی، آج تم بڑی خاموش ہو، کیا ہوا ہے؟ ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ دادی کو تو ہر دم اس کی فکر رہتی تھی۔ وہ بھی اداس صورت بنائے ان کے پاس آ بیٹھی۔ اف، اداسی میں اتنا کھایا جا رہا ہے، جو یہ خوش ہوتی پھر تو ہمارے لیے کچھ نہ بچتا۔ دانیال نے اس کی پلیٹ دیکھ کر کہا، بس چپ ہو جاؤ، نظر نہ لگاؤ۔ وہ کہاں زیادہ کھاتی ہے، آج دل چاہ رہا ہے تو کھا لینے دو۔ دادی نے پوتے کو گھرکا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، مگر لگتا ہے آج واقعی موڈ خراب ہے۔ کیا ہوا صنوبر؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی اور رانیہ بھی متوجہ ہوئیں۔ اف ہو، آپ سب تو پیچھے ہی پڑ گئے۔ اسے کسی کی ہمدردی اور خلوص کی قدر کب ہوا کرتی تھی؟ دونوں نے پھر کچھ نہیں کہا، اور دانیال بھی ایک نظر اس پر ڈال کر پھر رانیہ سے باتیں کرنے لگا۔ آنے والے دنوں میں صنوبر خاصی مصروف رہی۔ اس کی ایک دوست کی ممی اپنا بوتیک کھول رہی تھیں اور اس کی شہرت کے لیے پہلے سے ہی مہم چلا رہی تھیں۔ اس لیے ایک اچھے ہوٹل میں چیدہ چیدہ معزز خواتین کو ڈنر دیا جا رہا تھا، اور یہیں نمائش کے لیے کپڑے بھی رکھے جانے تھے۔ اور ظاہر سی بات تھی، اس کام میں صنوبر سے زیادہ آنٹی کا ساتھ کس نے دینا تھا؟ وہ بھی آدھے سے زیادہ دن اب انہی کے ہاں گزارنے لگی تھی، اور اس نے امی سے صاف کہہ دیا تھا، میں وہاں جاب کا ارادہ بھی رکھتی ہوں، بس آپ خواہ مجھے منع کر کے اپنا اور میرا موڈ خراب مت کیجیے گا۔ دادی کو وہ پہلے ہی راضی کر چکی تھی، اور ابو کو راضی کرنے کا کام انہیں سونپ دیا۔ انہی مصروف دنوں میں اسے پتہ چلا تھا اس اتوار کو رانیہ کی منگنی کا سادہ سا فنکشن کیا جا رہا ہے گھر پر۔ اب کون گھر پر یہ سب ارینج کرتا ہے؟ بالکل مزہ نہیں آئے گا۔ میں تو اپنی ساری دوستوں کو بلانا چاہتی تھی۔ یہاں کالونی میں ہی میرے اتنے لوگوں سے بہت اچھی سلام دعا ہے، اور وہ لوگ ہمیشہ اپنی تقریبات میں مجھے بلاتے ہیں۔ اب آپ کہہ رہی ہیں سادگی کے ساتھ گھر پر کریں گے؟ کتنی سبکی ہوگی میری؟ شادی پر سب کو بلا لینا۔ امی نے آرام سے حل بتایا۔ وہ ہوں کر کے رہ گئی۔ البتہ تیاری اس نے پوری کی۔ رانیہ کو تو پارلر جانا ہی تھا، ساتھ ہی وہ بھی چلی گئی تھی۔ بس اس کی خواہش تھی وہ آج کے دن بہت اچھی لگے۔ اسے بڑی اچھی یہ طرح یاد تھا رانیہ کی ہونے والی ساس اور نند نے اسے دیکھ کر کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا، اور رانیہ کو دیکھتے ہی وہ کھل اٹھی تھیں اور جھٹ اس کا رشتہ مانگ بیٹھی تھیں۔ اب صنوبر کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ایسی نظر آئے کہ ان عورتوں کو اپنی جلد بازی افسوس میں مبتلا کر دے۔ کھانے کا انتظام بہت عمدہ رکھا گیا تھا۔ ابو آج خاصے خوش اور مطمئن تھے۔ میری مووی بہت اچھی ہونی چاہیے، وہ دانیال کو اس سلسلے میں مختلف ہدایات دینے کے بعد آخر میں کہہ رہی تھی۔ بھائی جیسی صورت ہے ویسی ہی آئے گی، اس نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ میں کیا ہوں یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، تو پھر مووی جیسی بھی آئے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ہنس پڑا۔ تم حد سے زیادہ بدتمیز ہو، دیکھ لوں گی تمہیں بھی، ابا سے شکایت لگاؤں گی۔ مگر جب رانیہ کے منگیتر کو دیکھا تو پھر کہاں کچھ یاد رہا۔ جس کے خواب وہ بہت دنوں سے دیکھ رہی تھی وہی رانیہ کو بن مانگے مل گیا تھا۔ اسے لگا کسی نے گرم گرم سیال اس کے سر پر انڈیل دیا ہے۔ اذیت سے وہ پتھر کی ہو رہی تھی۔
اس نے رانیہ کے منگیتر کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کی تھی کہ اسے رانیہ کی خوشی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور اب ہنستا مسکراتا فاروق اور برابر میں سجی سنوری مطمئن سی رانیہ۔ آج تک اسے جو بھی اچھا لگا وہ ضد کر کے رانیہ سے چھینتی آئی تھی، مگر یہ کسی سوٹ، کسی جیولری سیٹ یا کاسمیٹکس کا معاملہ تو نہیں تھا۔ وہ جیتا جاگتا انسان تھا، اور اس کے گھر والوں نے رانیہ اور صنوبر دونوں میں سے اس کے لیے رانیہ کو چنا تھا۔ وہ زیادہ دیر وہاں ٹھہر ہی نہ سکی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ اس کے گھر کی ایک اہم تقریب اور اس سے وہ غیر حاضر، یہ کوئی چھپنے والا معاملہ تو نہیں تھا۔ امی ابو، دانیال، پھپھو اور ان کے بچے سبھی اسے تلاش کر رہے تھے۔ سب سے پہلے امی اس کے کمرے میں آئیں۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ باہر آؤ بیٹا، مہمانوں کو اٹینڈ کرو۔ امی پلیز، میرے سر میں بہت درد ہے، سب سے کہہ دیں اب کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ تمہیں پتہ ہے دانیال کو کل سے ٹیمپریچر ہے، مگر کس ذمہ داری سے اس نے سب کچھ سنبھال رکھا ہے۔ میں دانیال نہیں ہوں، اور پلیز آپ میرے سامنے دوسروں کی تعریفیں مت کیا کریں۔ مجھے پتہ ہے آپ کے نزدیک رانیہ اور دانیال دونوں میں ہی دنیا جہان کی خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ امی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اسے سمجھانے بیٹھ جاتی۔ وہ چپ چاپ واپس پلٹ گئیں، اور بھی اس کے بعد جو بھی اسے بلانے آیا اسے ناکام ہی لوٹنا پڑا۔ تقریب تو رات گئے اختتام کو پہنچی، مگر اس کے سر کا درد بڑھتا ہی گیا۔ یہ خیال کہ رانیہ نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو اس سے چھین لیا ہے، اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا، اور رانیہ کا خوش باش مطمئن چہرہ اسے مزید جھلسا رہا تھا۔ 3 دن وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر بستر پر پڑی جلتی کرتی رہی، مگر اس کے بعد ذہن کچھ کام کرنے لگا۔ 5ویں روز جب امی نے کہا فاروق تمہارے ابو کے ساتھ ڈرائنگ روم میں موجود ہے، تمہارا حال پوچھ رہا ہے، جاؤ جا کر سلام کرو، تو وہ امی کی توقع کے برعکس خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی، فیس واش سے چہرہ دھویا، کپڑے بدلے اور ہلکا سا میک اپ کے بعد ادھر آ گئی۔ اس کے سلام کا اس نے بڑی شائستگی سے جواب دیا اور طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اب تو بہتر ہوں، وہ جواب دیتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ فاروق نے اسے پہچانا نہیں۔ یہ اس چند منٹ کی ملاقات کو بھول چکا ہے، جبکہ میں اس کے ایک ایک پل کو یاد کیا کرتی ہوں۔ خیر کوئی بات نہیں، کچھ سوچ کر وہ وہیں بیٹھ گئی اور ابو اور فاروق کی گفتگو میں برابر کی شریک ہو گئی۔ اور جب فاروق جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا آپ بہت ذہین لڑکی ہیں، کیا رانیہ بھی ایسی ہی ہے؟ ارے نہیں، آپ ہی کو آپ مجھ سے بالکل مختلف پائیں گے۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے رانیہ کے لیے آپ ہی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ پھر جب امی ابو فاروق کے ہاں گئے تو صنوبر بھی ساتھ تھی۔ فاروق کی باجی اور والدہ تو امی ابو کے پاس بیٹھ گئیں اور وہ اس کے ساتھ پورے گھر میں گھومتی اور بہت بے تکلفی سے باتیں کرتی رہی۔ آج پھر فاروق نے اس کی ذہانت کو سراہا۔ وہاں سے واپسی پر اسے چپ کا دورہ سا پڑ گیا۔ وہ حد سے زیادہ ڈپریس تھی۔ وہ مجھے پسند ہے اور اسے میں اچھی لگتی ہوں، مگر وہ میرا نہیں بن سکتا۔ اس کے گھر کی احمق عورتوں نے رانیہ کو اس کا نصیب بنا دیا ہے۔ یہ رانیہ ہمیشہ میرے راستے میں آتی رہی ہے، اس کی خوبصورتی نے ہمیشہ اسے مجھ سے آگے رکھا ہے۔ میں نے آج تک اپنا آپ منوانے کے لیے سخت محنت کی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ میرا نہیں بنا، مگر رانیہ وہ کبھی سراہے گا تمہیں، کبھی نہیں، تم ساتھ ہوگی، مگر اسے ذہین قدم سے قدم چلانے والی شریک حیات کی خواہش رہے گی۔ وہ کھڑتے ہوئے اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی۔ فاروق کے ساتھ اس کی بے تکلفی پر کسے اعتراض ہو سکتا تھا؟ آخر کو وہ اکلوتی سالی تھی اور ہر کسی سے جلد بے تکلف ہونا اس کی عادت تھی۔ رانیہ تم سے بہت مختلف ہے، فون پر بھی مختصر بات کرتی ہے، میرا خیال ہے اگر سامنا ہو جائے تب تو بالکل ہی لب سیلے گی۔ وہ اکثر بڑے اشتیاق سے رانیہ کا ذکر چھیڑ دیا کرتا۔ یقیناً وہ چاہتا تھا صنوبر اسے رانیہ کی عادات، اس کی پسند ناپسند کے بارے میں تفصیل سے بتائے، مگر وہ اس موضوع پر کبھی بھی کھل کر بات نہیں کرتی تھی، اور فاروق کو کبھی کبھی اس بات پر حیرت بھی ہوتی تھی، مگر وہ صنوبر کو اس معاملے میں زیادہ کریکتا بھی نہیں تھا کہ وہ خفا بھی تو بڑی جلدی ہو جاتی تھی۔ ایک طرح دار لڑکی کی ناراضی، بشرطے کہ وہ بیوی نہ ہو، مرد کے لیے برداشت کرنا ایک مرحلے سے کم کہاں ہوتا ہے۔ سمیرہ باجی تو صرف منگنی تک کے لیے پاکستان میں ٹھہری تھی، پھر واپس چلی گئیں۔ اب چونکہ شادی جلدی کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے دونوں جانب تیاری شروع ہو چکی تھی۔ جہیز کی تیاری میں صنوبر نے کسی بھی قسم کی دلچسپی نہیں لی تھی۔ ہاں، جب فاروق نے کہا امی یہ سب اکیلے کہاں سنبھال سکتی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کسی دوست کی بیگم سے کہہ کر شادی کی شاپنگ کروا لو۔ میں بھلا آج کل کے فیشن سے کہاں واقف ہوں، تو میرا دھیان تمہاری ہی طرف گیا۔ کیا تم اس سلسلے میں ہماری مدد کرنا پسند کرو گی؟ اب اس نے جھٹ حامی بھر لی تھی، اور پتہ نہیں کیوں وہ گھر میں اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے یہ نہ کہہ سکی کہ اسے فاروق نے ایسا کہا ہے۔ اس کی جگہ اس نے فاروق کی امی کا نام لیا تھا۔ تم میری خاطر اتنی درد سری موڑ لے رہی ہو۔ رانیہ جانتی تھی وہ کبھی اس کا کام کر کے خوش نہیں ہوتی تھی،
बल्कि अक्सर साफ जवाब दे दिया करती थी, कोई बात नहीं, तुम्हारे ससुराल का मामला है, और तुम्हारी सास अगर अपनी पसंद से खरीदेंगी तो वो पहनने के काबिल कहाँ होंगे। मेरी पसंद की गई बरी पर लोग तुम्हारे ससुराल वालों की तारीफ करेंगे। तुम भी जब जब ये ड्रेसेस पहनोगी मुझे दुआएं दोगी। बहुत शुक्रिया, वैसे तुम्हारी शादी पर मैं ये कर्ज चुका दूंगी। रानिया को बहन पर बहुत प्यार आया था। फिर उसने फारूक के साथ रानिया के लिए शॉपिंग की थी। तुम्हारी पसंद वाकई लाजवाब है। फारूक तारीफ करता और उसने उसे भी बहुत कुछ दिलाया था, मगर वो उससे तो कहीं कम था जो रानिया के लिए खरीदा जाना था। ये सब मेरे लिए हो सकता था अगर जो ये बुढ़िया और इसकी कमअकल बेटी इतनी जल्दी फैसला न कर लेते। उसे फारूक की अम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, मगर बज़ाहिर वो उनसे बहुत तबाक से मिलती थी। उसके मुकाबले में रानिया उनसे भी झिझकती थी। वो घर आती तो रानिया चुपचाप ही उनके पास बैठी रहती, जबकि सनोबर खूब चहकते हुए एक एक चीज़ उनकी खिदमत में पेश करती, हाल अहवाल दरियाफ्त करती। मगर उन्हें पहले दिन से रानिया पसंद आई थी और अब भी वो उसी पर प्यार लुटाती थी। पुराने ज़माने के पुराने ख्यालात रखने वाली औरत, उसे शर्म से दोहरी होती लड़कियां ही भाती हैं। ये कहीं से भी फारूक की अम्मा तो नहीं लगती। फारूक तो इतना खुश शक्ल और ये, मगर मुझे क्या, वो तो रानिया का है। वो एकदम से चौंकी। इतने दिन उसके साथ घूमते हुए शायद वो ये बात भूलने लगी थी। फिर वो दिन भी आ गया जब रानिया ब्याह कर फारूक की जिंदगी में शामिल हो गई और फारूक उसकी मासूमियत, उसके हुस्न और अताअत गुजारी पर ऐसा निसार हुआ कि उसके सिवा सब भूल गया। सनोबर अब भी उनके घर आती थी, मगर फारूक को रानिया के सिवा कुछ दिखाई ही कहाँ देता था। वो बात तो सनोबर से करता, मगर ज़ूम आईने फ़िक्रे रानिया के लिए होते, जिन्हें सुनकर वो सुर्ख हो जाती। फारूक हंस पड़ता। वो हमन्नक बनी दोनों का चेहरा देखती और सुबकी महसूस करती। फारूक जिस तरह उसे सराहा करता था, उसका ख्याल था कि बेवकूफ़ सी रानिया उसे कहाँ मुतासिर कर सकेगी। वो सनोबर से मुकाबला करेगा और सनोबर को उससे बेहतर पाएगा, मगर ऐसा ना हो सका। फारूक कहता था, मुझे ऐसी ही मासूम और हसीन बीवी चाहिए थी। बेवकूफ़ कहे ना। उसकी बात पर जलकर सनोबर कह रही थी, नहीं, मासूमियत और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है, और मैं तो समझता हूँ बेवकूफ़ तो ये फ़ैशन के नाम पर अपना आप और यहाँ करने वाली लड़कियाँ हैं, जिन्हें हर ऐरा गैरा देखता और तबसरा करता है, और ये बेचारी अपनी तरफ से ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही होती हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। रानिया ने झट हाँ में हाँ मिलाई। उन दोनों के जहन में सनोबर का ख्याल तक नहीं था, लेकिन सनोबर ने उसे खुद पर चोट समझा था। गुस्से के मारे उसकी रगें फटने को थी। वो अगर फौरन वहां से उठ जाती तो उसकी कैफियत दोनों से छुप ना सकती थी। वो लाउंज में आई तो सामने फारूक की अम्मी बैठी थी। वो उससे ज़्यादा बातचीत पहले भी नहीं करती थी, और जब से रानिया ब्याह कर उस घर में आई थी वो खामोशी से उसका जायज़ा भी लेने लगी थी। कभी कभी उन खामोश मगर गहरी नज़रों से उसे शदीद उलझन भी हुआ करती, मगर वो दानिस्ता नज़रअंदाज कर जाती। आज भी पहले उन्होंने उसे बगौर देखा, फिर बोली, घर जा रही हो? वो तो आज देर तक बैठने और रात का खाना खाकर फारूक के साथ वापस घर जाने का मूड बनाकर आई थी। उन्होंने उस नाजुक वक्त में ऐसा सवाल कर दिया तो फौरी तौर पर वो जवाब न दे सकी। हाँ, जाओ, बहन तुम्हारी नौबे आता है, तुम्हें खुद भी इस बात को समझना चाहिए। आखिर को चलने फिरने वाली लड़की हो, रानिया की तरह थोड़ी हो। वो तो बहुत बामुरवत है, किसी से कुछ नहीं कहती। ओह, तो इस औरत को मेरा यहाँ आना ही पसंद नहीं, मगर मैं तो आऊँगी और रानिया से इस बात की शिकायत भी लगाऊंगी। अच्छा है, सास बहू में झगड़ा हो, फिर उसे पता चलेगा उसकी बहू कितनी मासूम है। उसने मिनटों में एक नया मंसूबा बना लिया। फिर वो किचन में चली आई, फ्रिज खोलकर जायजा लिया और बेतकल्लुफी से बिना किसी की इजाज़त लिए अपनी मर्जी की चीज़ें निकालकर वहीं बैठकर खाने लगी। खाने के बाद वो बहुत देर तक वहीं बैठी रही। अगर फारूक की अम्मी लाउंज में ना होती तो वो वहां जाकर बैठ जाती, मगर उस वक्त वो उनका सामना नहीं करना चाहती थी और उसे शदीद कोफ्त हो रही थी। खाने का टाइम हो रहा है, आखिर रानिया खाना निकालने के लिए किचन में आ क्यों नहीं जाती? उन दोनों को पता चलना चाहिए कि मैं कब से अकेली ही यहाँ बैठी हूँ। मजीद आधा घंटा गुजरा तो उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो उठी और किसी को बताए बगैर घर का मेन गेट अबूर कर गई। बाद में रानिया ने तो इस बारे में पूछा ही, फारूक ने भी उसके यूं अचानक चले आने पर हैरत का इजहार किया। बस रहने दें, आपको मेरी फिक्र क्यों होने लगी? नाज भरी उस नाराज़ी का कोई जवाब नहीं बनता था। वो ऐसा कोई हक नहीं रखती थी, मगर फिर भी उसने ऐसा किया था और फारूक ने बड़ी अपनायत से उसके शाने पर हाथ रखकर कहा था, ताल्लुक बनता क्यों नहीं? बहुत करीबी रिश्ता है जनाब आपका और मेरा। आपको तो कभी नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। कौन सा रिश्ता है भला? बेचैनी से भरपूर एक और सवाल जो कतई नामुनासिब था। भाई, आप मेरी प्यारी बेगम की बहुत प्यारी बहन हैं।
پتہ نہیں وہ فاروق کے لبوں سے اپنے لیے کیا سننا چاہتی تھی. اور ہم بہت اچھے دوست بھی تو ہیں نا. فاروق کا کہا یہ فقرہ اسے بہت اچھا لگا. فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی ہاں ہم دوست پہلے سے ہیں. رانیہ بیوی بن کر بعد میں اس گھر میں آئی ہے، اس لیے مجھے صرف رانیہ کے حوالے سے ہی اپنا مت سمجھنا، بلکہ پرانے رشتے کے حوالے سے ہی مجھ سے اپنا ہر مسئلہ ہر معاملہ ڈسکس کرنا. مجھے رانیہ کی بہن بن کر وہ خوشی نہیں ہوتی جو اس دوستی کے رشتے سے محسوس ہوتی ہے. اوکے جناب، ایسا ہی ہوگا. اور سنو، آئندہ یوں بتائے بغیر مت چلی آنا، اور آئندہ میرے سامنے صرف بیوی ہی پر توجہ دے کر مجھے ایسا غصہ مت دلانا. دیکھو نا، گھر آئے مہمان کی عزت ہوتی ہے. تم لوگ آپس میں ہی گفتگو کرو گے، ہنسو گے، بولو گے تو وہ خود کو گاؤدی تو محسوس کرے گا نا، اور لعنت بھیجے گا اس لمحے پر جب اس نے آپ کے گھر آنے کے بارے میں سوچا تھا، اس نے جتایا تھا. مجھے یاد نہیں ہمارے درمیان تب کوئی ایسی بات ہوئی تھی، مگر پھر بھی میں سوری کرتا ہوں، اور آئندہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے گھر میں تمہیں ہمیشہ VIP کا درجہ حاصل رہے گا. تھینک یو. وہ کھل کر مسکرائی اور بولی چلو اسی خوشی میں آج اچھا سا ڈنر تو کرواؤ، صرف اور صرف مجھے. اچھا. فاروق نے ذرا دیر کو کچھ سوچا، پھر بولا ایسا کرو چائے تو ایک ساتھ پیو، پھر جب میں تمہیں ڈراپ کرنے نکلوں گا تو ڈنر بھی ہو جائے گا. رانیہ تو ضرور ہی ساتھ جائے گی، اس نے یقین سے کہا. نہیں، آج امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور رانیہ انہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی. ویسے ایک بات تو بتاؤ ڈیئر فرینڈ، تمہیں آخر رانیہ کے ساتھ جانے پر کیا اعتراض ہے؟ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتی ہے. میں بھی اسے بہت چاہتی ہوں، آخر وہ میری بہن ہے، مگر پتہ ہے جب وہ ساتھ ہوتی ہے تو پھر بس آپ دونوں نئے نویلے دلہا دلہن بن جاتے ہیں، جبکہ میں ایک دوست کی حیثیت سے آپ کو ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں. آپ کو کیا پتا اتنی بولڈ سی یہ لڑکی جو ہر وقت مگن اور خوشباش دکھائی دیتی ہے دل پر کیسے کیسے گھاؤ رکھتی ہے. آخری جملے تک اس کا لہجہ خاصا دکھی ہو چکا تھا. آنٹی کی طبیعت واقعی اچھی نہیں تھی اور رانیہ ان کی تیمارداری میں لگی تھی. ڈنر کے دوران بچپن سے اب تک رانیہ کی وجہ سے گھر والوں نے جو زیادتیاں صنوبر پر کی تھیں ان کی فرضی داستان نہایت رقت آمیز لہجے میں اس نے فاروق کو سنائی تھی، اور وعدہ لیا تھا کہ وہ رانیہ سے کچھ نہیں کہے گا. پرائی عورت جو آپ کو اس قدر اہمیت دے، زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے اپنے دکھ شیئر کرے اور وہ آپ ہوں، تو مرد دل کی گہرائیوں سے ہمدردی میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے. اور آج جب فاروق صنوبر کو ڈراپ کرنے کے بعد گھر آ رہا تھا تو اس کے دل میں رانیہ کا خیال کوئی پھول نہیں کھلا سکا. شاید آج کا بدلا ہوا انداز رانیہ کو چونکا بھی دیتا. وہ سرد موری کی وجہ بھی پوچھ لیتی، مگر اس کا پردہ رہ گیا. وہ گھر پہنچا تو ماں کی حالت تشویشناک حد تک خراب تھی. انہیں فوراً ہسپتال لے جانا ضروری تھا. اس کی والدہ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، دایاں حصہ مفلوج ہو کر رہ گیا تھا. ڈاکٹر نے انہیں داخل کر لیا تھا. صبح امی ابو اور صنوبر بھی انہیں دیکھنے آئے، اور صنوبر نے فاروق سے کہا اب آپ گھر جا کر آرام کریں، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آنٹی کو کون سنبھالے گا. ہاں بیٹا تم اب جاؤ، میں یہاں موجود ہوں، تھوڑی دیر تک دانیال بھی آ جائے گا. صنوبر تم اب یہیں ٹھہرو، رانیہ بھی گھر جا کر ریسٹ کر لے. امی کی بات پر رانیہ نے نفی میں سر ہلا دیا. نہیں امی، میں ابھی آنٹی کے پاس ہی رہوں گی. صنوبر ایسا کرو تم فاروق کے ساتھ چلی جاؤ، سوپ اور کچھ ہلکا پھلکا سا کھانا بنا کر ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دینا. صنوبر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور فاروق کے ساتھ گھر آ گئی. فاروق خاموش اور فکر مند تھا. وہ ہمت بڑھاتی اور حوصلہ دیتی رہی. گھر آ کر فاروق اپنے بیڈ روم میں چلا گیا اور وہ کچن میں آ گئی. سوپ تیار کیا اور ایک پیالہ فاروق کے لیے لے کر اس کے بیڈ روم میں آ گئی. وہ شاور لینے کے بعد کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر دراز تھا. یہ سوپ پی لیں، طبیعت بہتر ہو جائے گی. اسے یقیناً بھوک لگی تھی، انکار نہیں کیا، اٹھ بیٹھا. وہ پھر کچن میں آ گئی، چاول بنائے، قیمہ بھونا، ایک بار پھر فاروق کے لیے ٹرالی سیٹ کر کے لے آئی. تمہیں اتنا کام کرنا پڑا، پہلے تو ملازمہ تھی. رانیہ نے اسے ہٹا دیا، ورنہ آج یہ سب تمہیں نہ کرنا پڑتا. رانیہ کو چولہے چوکی کے سوا اور کسی بات کا پتہ ہی کب ہے. ویسے آپ یوں شرمندہ نہ ہو، میں نے یہ سب کسی مجبوری کے تحت نہیں، اپنی خوشی سے کیا ہے. کھا کر دیکھیں اور بتائیں کیسا بنا ہے. کھانے کے دوران وہ ہلکی پھلکی گفتگو سے اس کا دھیان بٹاتی رہی، ورنہ وہ جتنا پریشان تھا ایک نوالا بھی لینا مشکل تھا. اچھا اب میں چلتی ہوں، آپ سو جائیں. کہاں جا رہی ہو؟ ارے ہسپتال، اور کہاں؟ کھانا پہنچانا ہے نا. پھر میں وہیں ٹھہر جاؤں گی، رانیہ گھر آ جائے گی. چلو میں بھی چلتا ہوں. نہیں آپ آرام کریں، ابا اور دانیال ہے نا. پتہ ہے یہ بیماری اتنی جلدی جانے والی نہیں ہے. آپ کو بہت حوصلے، صبر اور ہمت سے کام لینا ہوگا، اور خود کو اکیلا مت سمجھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کا تسلی دینے کا انداز بڑا خوبصورت تھا. اس کے مقابلے میں رانیہ تو خود گھبرائی اور ڈری ہوئی تھی. وہ صنوبر کے ساتھ ہی اسپتال چلا آیا. واقعی یہ بیماری چند روز میں جانے والی نہیں تھی. اٹیک شدید تھا. اس کی ماں کی قوت گویائی بھی جاتی رہی تھی.
اور جسم کا دایاں حصہ بھی مفلوج ہو گیا تھا۔ رانیہ کی امی خود بیمار عورت تھیں، وہ گھر اور اسپتال کی ذمہ داریاں ایک ساتھ نہ نبھا سکتی تھیں۔ یہ ذمہ داری دونوں لڑکیوں نے ہی سنبھال لی تھی۔ کبھی صنوبر رک جاتی، کبھی رانیہ۔ رانیہ کا تو گھر کی بہو ہونے کے ناطے یہ فرض تھا، مگر صنوبر جس دل جمعی سے یہ سب کر رہی تھی اس سے فاروق متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ پہلے بھی دوست تھے، اب تو بے تکلفی اور اپنائیت بہت بڑھ گئی تھی۔ گھر میں اکثر دونوں اکیلے ہوتے، وہ کھانا تیار کرتی تو وہ بھی مدد کے لیے آس پاس موجود رہتا، اور جب کھانا تیار ہوتا تو وہ اکٹھے ہی کھاتے۔ صنوبر گفتگو بہت اچھی کرتی تھی، اس کی معلومات حیران کن تھیں۔ فاروق اکثر تعریف کرتا اور وہ صرف ایک ہفتے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ امی کے جب گھر آ جانے کے بعد صنوبر کا آنا جانا کم ہو جائے گا تب وہ کیا کرے گا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ چائے بناتے ہوئے خود میں اس کی محویت بھی محسوس کر رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جسے زندگی بھر کے لیے تو مل جاؤ گی۔ اچھا، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس پڑی، پھر ٹھنڈی سانس بھر کے بولی، مستقبل کے بارے میں بھلا کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اسے بھی ظاہری خوبصورتی ہی زیادہ متاثر کرتی ہو، اور میں نے خوش فہمی پالی بھی نہیں، ہمیشہ میں نظر انداز ہوتی آئی ہوں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ فاروق بے چین ہو کر اس کی جانب بڑھا۔ ہوائیں تیز تھیں، آسمان پر بادل تھے جو دور کہیں برس رہے تھے، یہاں پر بس بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج تھی۔ لگتا تھا طوفان تھوڑی دیر بعد ہی اسی علاقے کا رخ کرنے والا ہے۔ فاروق نے پہلے صنوبر کا سر تھپکا، پھر سینے سے لگا لیا۔ ایک عورت، ایک مرد، ان کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ اس وقت یہ یاد نہیں تھا۔ شیطان نے اپنا راج قائم کرنے میں ذرا دیر نہیں کی۔ اس نے سر سینے سے لگایا، صنوبر نے ہاتھ بڑھا کر بازو تھام لیا۔ بجلی چمکتی رہی، پھر بارش بھی شروع ہو گئی۔ فاروق کو تو اسے 2 گھنٹوں کے بعد اس کے گھر ڈراپ کرنا تھا، مگر جب وہ اپنے گیٹ پر اسے خدا حافظ کہہ رہی تھی تو رات کا 1 بجنے کو تھا۔ اسے پتا تھا ابا اور دادی گھر پر ہیں، مگر اس وقت وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک نشہ سا محسوس کر رہی تھی، اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر کے آ رہی ہے۔ اس وقت وہ صرف اور صرف اپنے اور فاروق کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ لوگوں نے ہمیں کیا دیا ہے جو ہم کسی کے بارے میں سوچیں؟ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسے اپنی خواہش کے مطابق نہ جی سکیں تو پھر لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ خودسری اور سنگدلی عروج پر تھی۔ وہ بے چینی سے صبح کا انتظار کر رہی تھی جب اسے ایک بار پھر فاروق سے ملنا تھا۔ صبح اس نے ناشتہ سب کے ساتھ نہیں کیا، وہ ہسپتال بھی نہیں گئی کہ اسے رانیہ کا سامنا کرتے ہوئے دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سیدھی فاروق کے گھر گئی تھی اور اس نے فاروق کی کیفیت خود سے مختلف پائی تھی۔ وہ کچھ بے چین اور پشیمان تھا، مگر صنوبر کے تھوڑی دیر کے ساتھ نے اس کی یہ بے چینی اور پشیمانی دور کر دی۔ آج بھی وہ دیر تک اکٹھے رہے۔ انسانیت کیا کہتی ہے، مذہب کیا تقاضا ہے، کیا شیطان اس وقت یہ سب سوچنے کی مہلت دے سکتا تھا؟ فاروق نے اسے رانیہ سے ہر طرح سے مختلف پایا۔ یہ عورت کا ایک دوسرا روپ تھا، پرجوش، بے باک، برابری کرتا ہوا، اور پہلے پہل مرد کو یہ روپ بڑا اچھا لگتا ہے۔ پیاس بجھاتا ہے مگر ذرا دیر بعد طلب بڑھا بھی دیتا ہے۔ آنے والے بہت سے دنوں میں اس نے اپنے گھر والوں اور رانیہ سے خود کو چھپائے رکھا۔ وہ کھانا اب بھی تیار کرتی تھی مگر ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دیتی۔ اس روز بھی یہی ہوا تھا۔ وہ سوپ بنا رہی تھی اور فاروق بے چینی سے اس کے گرد منڈلا رہا تھا۔ بہت دیر ہو گئی، اب بس بھی کرو نا۔ ذرا ٹھہرو تو، تھوڑا کام باقی ہے۔ دونوں میں ہنسی کے دوران تکرار جاری تھی اور دونوں نے گیٹ سے آنے والے شور کو نہیں سنا تھا۔ انہیں بالکل پتہ نہیں چلا کہ دانیال کب کچن کے دروازے تک آ گیا۔ اس نے وہ سب دیکھا جو ایک غیرت مند بھائی کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فاروق پر ہاتھ اٹھا۔ صنوبر کو تو وہ جان سے مارنے کی در پہ تھا، مگر پیچھے آتی ماں کی چیخ پر اس کا گلا چھوڑ کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ رانیہ امی کی باہوں سے نکل کر فرش پر گرنے کو تھی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے فاروق کی طرف دیکھا۔ جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، لے جاؤ اسے بھی۔ فاروق نے رانیہ کی جانب اشارہ کیا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا یہ سب دیکھ لینے کے باوجود اب رانیہ اور اس کا ساتھ ساری عمر کی شرمندگی سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں، اب ہم دونوں کا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ کہنے والی صنوبر تھی۔ فاروق نے اسی وقت رانیہ کو طلاق دے دی اور تب فاروق کی والدہ کی ڈیڈ باڈی گیٹ سے اندر لائی جا رہی تھی۔ وہ ہسپتال سے اس موت کو روتے ہوئے آئے تھے، یہ نہیں جانتے تھے ایک عظیم قیامت ابھی ان کی منتظر ہے۔ زندگی کے اس رنگ کے بارے میں اس نے کب سوچا تھا؟ وہ تو صاف اور کھلے ذہن کی معصوم سی لڑکی تھی۔ فاروق کو اس نے دل سے مجازی خدا مانا اور اس کی اطاعت کو ہی زندگی کا مقصد جانا تھا۔ اب تو جیسے زندگی ہی روٹ گئی تھی۔ صنوبر کبھی اس سے بے تکلف نہیں رہی، اس نے کبھی اس سے ایک بہن والی محبت نہیں کی، مگر وہ تو اسے چاہتی تھی، اور پھر یہ تو کسی طرح گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاں، مگر یہ انہونی نہیں تھی۔
اسلام میں تنہا عورت اور مرد کی ملاقات پر پابندی ہے، تو یوں ہی نہیں ہے۔ وہ خبریں جو کبھی اخبار میں پڑھ کر اخبار ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے، وہی غلطی دہرا کر ہم بھی خبر کا حصہ بن جایا کرتے ہیں۔ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کا گھر برباد کرنے والی اس کی اپنی ہی بہن تھی۔ وہ بالکل گمسم تھی، 3 دن دواؤں کے زیر اثر رہی، اور پھر جب سے ہوش میں آئی تھی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ دادی جن کی کبھی صنوبر لاڈلی ہوا کرتی تھی، اب ہاتھ اٹھا کر صنوبر کو کوستی اور رانیہ کی صحت کے لیے دعا مانگا کرتی تھیں۔ معاملہ بہت گمبھیر تھا۔ عزت کو ایسا بٹا لگا تھا کہ سارا گھر سو کی کیفیت میں تھا۔ دانیال نے ہی سب کو سنبھالا تھا۔ اس نے ساری توجہ رانیہ کی طرف مبذول کر دی تھی۔ ابھی پوری زندگی باقی ہے، اور جب تک زندگی باقی رہتی ہے زندگی کے تقاضے نبھانے پڑتے ہیں۔ تمہیں یہ تقاضے خوش دلی کے ساتھ نبھانے ہیں۔ جو لوگ انسانیت کی سطح سے بھی گرے ہوئے تھے، ان کے لیے کیسا رونا دھونا۔ دفع کرو، مٹی ڈالو، ایک بار خود کو دلاسا دے کر قدم مضبوطی سے زمین پر جما لو۔ تم پڑھی لکھی ذہین لڑکی ہو، بھول جاؤ اس فضول حادثے کو، ذہن سے نکالو اور کسی مقصد کی خاطر جیو۔ اس نے رانیہ کا پورا ساتھ دیا۔ وہ ہمیشہ لائق اسٹوڈنٹ رہی تھی، سو کالج میں جاب حاصل کرنے میں اسے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، اور وہاں جا کر جب اسے احساس ہوا اب وہ ایک نسل کی تعلیم و تربیت کی ذمہ دار ہے، تو مثبت تبدیلی خود بخود اس کے اندر پیدا ہوتی چلی گئی۔ صرف 10 ماہ کے اندر وہ خاصی سنبھل گئی تھی، اور اس کے لیے وہ اپنے بھائی کی دل سے مشکور تھی۔ مگر بظاہر مطمئن دکھائی دینے والی لڑکی رات کو اکیلے کمرے میں سو نہیں سکتی تھی۔ وہ نیند میں ڈر کر اٹھ بیٹھتی، اور خوف سے اس کا سارا بدن پسینے میں نہا جاتا۔ پھر اس نے دادی کے کمرے میں سونا شروع کر دیا۔ وہ دادی جنہیں کبھی اس سے خواہ کا بیٹھ تھا، اب اس پر دعائیں پڑھ کر پھونکتی تھیں، اور صنوبر کے لیے ان کے لب پر کوئی دعا نہیں تھی۔ کیسی تھی وہ لڑکی؟ اس نے بہن کے گھر کا خیال نہیں کیا، اس نے اس رشتے کی ناموس کو نہیں سمجھا، اور اس نے یہ بھی نہیں سوچا اس کے اس عمل کے بعد گھر والے دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ لٹی پٹی اداس رانیہ کی میکے واپسی اور صنوبر کا بالکل غائب ہو جانا، کیا لوگ سوال نہیں کریں گے؟ اور اس سوال کا جواب اس قدر شرمناک ہے کہ اسے کسی کے سامنے دہرایا ہی نہیں جا سکتا۔ ابا کی تو کمر ٹوٹ گئی تھی۔ امی کو کسی مہمان کی آمد کی اطلاع ملتی تو ان کا جسم لرزنے لگتا۔ وہ آنے والے کے سوالوں کا جواب دینے کی سکت خود میں نہیں پاتی تھی۔ ہاں، دانیال نے بہت ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا۔ دادی جو صنوبر کی خودسری پر خود کو الزام دیتی اور بلک بلک کر روتی تھیں، وہ انہیں بھی سمجھاتا تھا۔ ابا اور رانیہ کے لیے تو مصروفیت کے باوجود اس کے پاس وقت ہی وقت تھا۔ کالج سے واپسی پر وہ رانیہ سے ہر چھوٹی بڑی بات پوچھتا، اسے بولنے پر اکساتا، اور اب 10 ماہ بعد وہ خود اسے ہر بات بتانے لگی۔ ایسے ہی ایک دن کوئی قصہ سناتے ہوئے جب وہ دونوں ہنس رہے تھے، وہ ہنستے ہنستے اچانک چپ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تم ایک دم سے چپ ہو گئیں؟ میں بے وقوفوں کی طرح اکیلے ہی ہنسے جا رہا ہوں۔ دانیال، میں سوچ رہی ہوں جب تمہاری شادی ہو جائے گی پھر میں کتنی اکیلی ہو جاؤں گی۔ لو جی، کیا احمقانہ سوچ ہے بھائی، میں بڑا ہوں یا تم؟ پہلے تمہاری شادی ہوگی پھر میں کسی کو اس گھر میں لاؤں گا۔ نہیں دانیال، اب ایسی بات مت کرنا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس میں برا کیا ہے؟ ایسا تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی ہے۔ مجھے تمہارے لیے ایسا ہی مخلص اور نیک دل ساتھی تلاش کرنا ہے جیسی تم ہو۔ دانیال پلیز۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ اس بات نے اسے سخت مضطرب کر دیا تھا، مگر پھر آنے والے دنوں میں نہ صرف دانیال بلکہ دادی بھی اٹھتے بیٹھتے اس کی شادی کا ذکر کرنے لگے۔ 1 سال گزر چکا تھا، مگر یہ حادثہ ایسا تو نہیں تھا جسے بھلایا جا سکتا۔ یقیناً گھر کے ہر فرد کے دل میں یہ سوال تھا کہ صنوبر اب کہاں ہوگی؟ کیا فاروق کے ساتھ وہ خوش و خرم زندگی گزار سکتی ہے؟ مگر یہ سوال کوئی بھی ہونٹوں تک لانے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی نے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو اپنی کلیگ کی والدہ کو دیکھنے کے لیے ہسپتال آئی تھی، اور تب کوریڈور میں اس نے ویل چیئر پر صنوبر کو دیکھا۔ ویل چیئر کے ساتھ چلتی لڑکی یقیناً ملازمہ تھی۔ صنوبر نہ صرف ایک ٹانگ سے محروم تھی بلکہ اس کا چہرہ بھی بائیں طرف سے مسخ ہو چکا تھا۔ اس نے بھی رانیہ کو دیکھ لیا تھا، اور اس کی آواز میں جو کرب، جو التجا تھی، اس نے منہ پھیر کر جاتی رانیہ کے قدم روک لیے تھے۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ صنوبر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، اور رانیہ نے دیکھا اس کے بائیں ہاتھ کی جلد بھی بری طرح جھلسی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر تمہارا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ رانیہ، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کی بہت بھیانک سزا پائی ہے۔ مجھ سے میرے اپنے دور ہو چکے ہیں، میں معذور ہوں اور بھری دنیا میں بالکل اکیلی ہوں۔ جواب میں کچھ بھی کہے بغیر رانیہ اس کی ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے باہر کھلی فضا میں لے آئی۔ اس عرصے میں صنوبر برابر روتی رہی، اور رانیہ نے بھی اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی۔ بہت برا ہوا میرے ساتھ، میں دیکھ رہی ہوں تم پھر سے پہلے کی طرح مطمئن دکھائی دے رہی ہو۔
मगर मेरी ज़िंदगी में अब कभी उजाला नहीं हो सकता। मैं चलने फिरने से माजूर हो चुकी हूँ और मेरा चेहरा ऐसा है कि मैं आईना देखने से डरती हूँ। रानिया, तुम हमेशा से खुश नसीब रही हो। अब जबकि फारूक जैसे हरजाई फितरत मर्द का साथ तुम्हारा मुकद्दर बन गया था, कुदरत ने यहाँ भी तुम्हारी मदद की, मुझे चारा बना दिया। तुम बच गईं और तुम्हारे हिस्से की अजियत मैंने उठा ली। उस किचन में जहाँ तुम रोज़ काम करती थीं, एक रोज़ आग लगने से मैं झुलस गई और फारूक ने दर्द की उस घड़ी में मेरा साथ देने के बजाय मुझे मुलाजमों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। और अब 2 माह पहले उसने फिर से शादी रचा ली है और उसमें उसी घर के सबसे अलग थलग स्टोर नुमा कमरे में इस मुलाजमा के साथ ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। मैंने 2 मरतबा घर फ़ोन भी किया, बदकिस्मती से दानियाल ने अटेंड किया। मेरी आवाज़ सुनते ही उसने रिसीवर रख दिया। फिर मैंने अब्बा के मोबाइल पर राब्ता किया, मगर उन्होंने भी मुझसे बात करना पसंद नहीं किया। किसी को नहीं पता कि मैंने तो तुम्हारे सर आई बला अपने सर ले ली है। तुम खुद सोचो रानिया, अगर ये सब तुम्हारे साथ होता। ये सब सुनकर रानिया काम कर रह गई थी। उसने सनोबर को गले लगा लिया और ख़ुद भी रोने लगी। उसने वादा किया कि वो घर वालों को मना लेगी। वो उन्हीं जुमलों के हिसार में थी जो कुछ देर पहले सनोबर ने अदा किए थे। कुछ सनोबर के आंसू, कुछ उसका माजूर बदसूरत जिस्म। रानिया वो अजियत भूलने लगी थी जो कभी उसने सही थी। घर वालों को सनोबर को यहाँ लाने और मुआफ़ करने पर राज़ी करना कुछ इतना मुश्किल नहीं था कि आखिर वो सनोबर के भी वालिदैन थे और रानिया की वजह से ही उससे खफा थे। अब जबकि रानिया खुद उसे माफ़ कर रही है तो फिर वो किस तरह सनोबर को यहाँ लाने की मुखालफत कर सकते थे। सनोबर को फारूक के घर से लाने के लिए अम्मी अब्बा ही गए थे और उसकी हालत दोनों को रुला गई थी। रानिया ने उसका कमरा सेट कर दिया था। दादी खामोश थी, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता था कि वो उस वक्त क्या सोच रही हैं। हाँ, जब सनोबर आई तो उसकी हालत देखकर दादी आंसुओं पर काबू न रख सकीं, मगर वो बार बार कह रही थीं, बदी का अंजाम देख लिया तूने। बहन का घर उजाड़ा था, खुद कैसे हंसी खुशी रह सकती थी। दादी, मैंने तो इसकी जान का सदका दिया है, वरना जो मेरे साथ हुआ वो इसके साथ होना था। आज सनोबर खासी मुतमईन थी। उसने बेहद मुतमईन अंदाज में उनके साथ खाना खाया था। रानिया जब उसकी व्हीलचेयर धकेल कर उसके कमरे तक लाई तो उसने कहा, मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारा कमरा शेयर करना चाह रही थी। नहीं सनोबर, मैं तो रात गए तक लाइट ऑन किए रखती हूँ। लेक्चर की तैयारी में मुझे खासी देर जागना पड़ता है। सनोबर ने उसकी बात समझकर इस बात में सर हिला दिया। तो मुझे वक्त तो दोगी ना, मैं बहुत अकेली हूँ और माजूर भी। हाँ हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर टाइम दूंगी। रानिया ने उसे तसल्ली दी और अपने कमरे में चली आई और जब तक वो सो नहीं गई उसे बार बार ये ख्याल आता रहा कि सनोबर ने एक बार भी इस हवाले से शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया जो कुछ उसने रानिया के साथ किया था। क्या उसे एहसास नहीं मैं किस बुरी तरह बिखरी थी। अगर दानियाल ना होता तो मैं कभी खुद को जोड़ ना पाती। मगर वो सनोबर से ऐसा कोई सवाल नहीं करना चाहती थी कि उसमें फारूक का जिक्र आता था और अब उसके दिल में उस शख्स के लिए नफ़रत ही नफ़रत थी। वो उसके हवाले से बात करना ही नहीं चाहती थी। अम्मी अब्बा की खामोशी और नाराज़गी को भी आने वाले दिनों में सनोबर ने कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दी। वो सारे वाक़े को उसी तरह बयान करती रही जैसे उसने रानिया की बदनसीबी अपने लिए चुन ली थी। और रानिया अगर आज खुश और कामयाब है तो इसीलिए कि वो माजूरी और बदसूरती उसका मुकद्दर नहीं बनी थी, वो सनोबर ने ले ली है। दानियाल अब तक उससे नाराज़ था। वो घर का वाहिद शख्स था जो ना उससे बात करता था और ना उसके लिए दिल में रहम या हमदर्दी का कोई जज्बा महसूस करता था। सनोबर ने उसे कायल करने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। रानिया ने उसे माफ़ कर दिया था, उसके लिए यही बहुत था। रानिया कॉलेज में लेक्चरार थी, शाम को कुछ स्टूडेंट्स घर पर भी उससे पढ़ने आती थीं। सनोबर देख रही थी कि सारा पैसा रानिया के पास ही रहता है। अब्बू और भाई उससे एक पैसा भी नहीं लेते। रानिया, तुम मेरे लिए कुछ करो। एक रोज़ उसने रानिया से कहा था, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। ये माजूरी और इसकी अजियत वही महसूस कर सकता है जिसके हिस्से में ये आ जाती है। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ सनोबर। रानिया ने उसके हाथ पे हाथ रखा था। तो फिर मुझे इस माजूरी की अजियत से निजात दिलाओ। मेरा चेहरा ठीक हो सकता है, मगर इसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है और मसनूई आज़ाब ही लगाए जा सकते हैं। तुम मेरे लिए कोशिश करो ना। हाँ ज़रूर, मगर उनके लिए पैसा चाहिए। तुम्हें पता है सनोबर, अब्बा बीमार है, बहुत सा पैसा उनकी बीमारी पर उठ जाता है। हाँ, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि अब्बा और दानियाल तुमसे कुछ नहीं लेते। रानिया, अब मुझे और तुम्हें तमाम ज़िंदगी एक साथ रहना है। क्या ये बेहतर नहीं कि मैं इस माजूरी के साथ बिस्तर पर पड़ी रहने के बजाय कुछ बेहतर हो जाऊँ, तुम्हारी मदद करने लगूँ। देखो ना, वालिदैन कब तक साथ देंगे और भाई भी शादी के बाद अपनी दुनिया आबाद कर लेगा। फिर हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा होंगे। हमें एक साथ रहना है हमेशा। उसे किसी सोच में गुम देखकर सनोबर ने दोबारा अपनी बात दोहराई थी।
ہاں شاید وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر جب اس سلسلے میں دانیال سے بات ہوئی، اس نے پہلا سوال یہی کیا، یہ علاج خاصا مہنگا ہے، خرچ کہاں سے پورا ہوگا؟ میری ہر ماہ کی تنخواہ تمہارے پاس جمع ہوتی ہے، میں سوچ رہی تھی وہ تم سے لے لوں گی۔ ہرگز نہیں، وہ میں نے تمہاری شادی کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ اوہ دانیال، تمہیں پتہ ہے کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اگر تم شادی نہیں کرو گی تو پھر اس گھر میں کوئی لڑکی میری دلہن بن کر بھی نہیں آئے گی۔ کیسی فضول بات کرتے ہو، بھلا تم شادی کیوں نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ پھر اس بے وقوف آپی کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ٹھیک ہے صنوبر ہماری بہن ہے، مگر اس نے جو کچھ ہمارے ساتھ، اس گھر کے ساتھ اور خاص کر تمہارے ساتھ کیا وہ بھولنے کے لائق ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی بہت ہے کہ اس کی وجہ سے اتنی اذیت، اس قدر ذلت ملنے کے باوجود ہم نے پھر اسے اپنا لیا ہے۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں اس کے مزاج کی خود غرضی جوں کی توں ہے، آج بھی وہ صرف اپنے لیے سوچتی ہے۔ اسے یہ خیال بھی کیوں آیا کہ تم اب ساری عمر یوں ہی گزار دو گی؟ وہ بے حد تلخی سے بولا، میں مانتی ہوں وہ قصوروار ہے، مگر یہ بھی غلط نہیں ہے کہ وہ شخص تھا ہی ہرجائی، رشتوں کے احترام سے قطعی ناشنا۔ وہ کہیں بھی کسی بھی وقت میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ صنوبر کہتی ہے اسے پورا یقین ہے۔ کچن میں گیس اسی نے کھلی چھوڑی جس میں جھلس کر صنوبر اس حال تک پہنچی ہے، اور وہ کہتی ہے مجھے تو قدرت نے بچایا ہے اور اس کے لیے صنوبر وسیلہ بنی ہے۔ اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا تو اس کی جگہ میں اس حال کو پہنچتی، اور میں تو اس تصور سے بھی خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ شکر کرتی ہوں اللہ کا کہ اس نے مجھے اس معذوری اور اذیت سے بچا لیا۔ بہرحال جو بھی ہے، اب خود کو صنوبر سے دور رکھو اور اسے کہو اپنے علاج کے لیے اگر اسے رقم چاہیے تو وہ فاروق سے مانگے، کہ وہ ابھی تک اس کی بیوی تو ہے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو پھر اپنا حق مہر ہی مانگ لے۔ وہ کیا سوچے گی کہ میں اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ آپ ہی پلیز یہ بے وقوفی کی باتیں میرے ساتھ مت کیا کرو۔ دانیال نے زچ ہو کر ہاتھ جوڑے۔ یہ بے وقوفی کی بات نہیں ہے میرے بھائی، میں جب یہ سوچتی ہوں نا کہ وہ شخص تو تھا ہی ظالم اور خود غرض، وہ یہ سب میرے ساتھ بھی کر سکتا تھا۔ صنوبر کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار تم بالکل نہیں ہو، اس لیے کفارہ بھی تم ادا نہیں کرو گی۔ ٹھیک ہے، مگر میں صنوبر سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ اپنے علاج کے لیے اپنے شوہر سے رجوع کرے۔ مت کہو، میں خود اس سے بات کروں گا اور کہوں گا مظلومیت کا یہ ناٹک بند کرے، اور اسے بتاؤں گا کہ اس گھر کے سب لوگ رانیہ کی طرح احمق نہیں ہیں۔ تم مجھ سے کچھ نہیں کہو گے دانیال، رانیہ نے سختی سے کہا تھا، مگر وہ انسنی کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پھر دانیال نے واقعی صنوبر سے یہ سب کہہ ڈالا۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی پہلی بار وہ اس کے کمرے میں آیا اور اس سے مخاطب ہوا تھا۔ ایسی تلخ اور آئینہ دکھاتی ہوئی یہ سچائیاں صنوبر کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ لب بھینچے خاموش بیٹھی تھی۔ یہی بہت ہے کہ ہم تمہیں یہاں لے آئے ہیں۔ تمہیں اگر اپنے علاج کے لیے کچھ چاہیے تو اپنے شوہر سے مانگو، بلکہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم واپس اسی کے پاس چلی جاؤ۔ یہ گھر صرف تمہارا نہیں ہے دانیال، اس میں میرا بھی حصہ ہے، وہ غصہ دباتے ہوئے بولی تھی۔ تو پھر اپنے اتنے ہی حصے پر قناعت کر لو۔ میری بھولی بھالی بہن کو مزید مت لوٹو۔ تم جو کچھ اس کے ساتھ کر چکی ہو وہ معافی کے لائق نہیں، مگر وہ بہت معصوم اور سادہ دل کی مالک ہے۔ تمہیں نہیں معلوم دانیال، جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرا دل، میرا ذہن تو بالکل صاف تھا۔ وہ آدمی ہی شیطان ہے، تم نے سنا نہیں، اس تھوڑے سے عرصے میں وہ تیسری شادی رچا بیٹھا ہے، اور میرا خیال ہے اس بیوی کے مقدر میں بھی میری طرح آگ کے شعلے اور معذوری ہی ہوگی۔ اس نے اسے بھی شامل کرنے کی کوشش کی۔ بس اب خاموش ہو جاؤ۔ میں وہ سب نہ تو دہرانا چاہتا ہوں نہ یاد کرنا چاہتا ہوں، کہ مجھے ڈر ہے اس کے بعد کہیں میرے ہاتھوں تمہارا خون ہی نہ ہو جائے۔ مار ڈالو، اس اذیت بھری زندگی سے تو بہتر ہے مار ہی ڈالو۔ کوئی بھی میری بے گناہی کا یقین ہی نہیں کرتا۔ وہ سسکنے لگی۔ دانیال پلٹ کر اس کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے چلا آیا۔ اس کے جاتے ہی صنوبر نے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا لیے اور وہ کچھ سوچنے لگی۔ دانیال ہوشیار لڑکا ہے، پھر مرد بھی ہے، مردوں کے دل اتنی جلدی موم نہیں ہوا کرتے۔ کہتا ہے فاروق سے رقم مانگو۔ کیا میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ فاروق مجھ سے نکاح کے 1 ماہ بعد ہی سخت متنفر ہو گیا تھا، اپنے کیے پر پچھتاتا تھا اور مجھے الزام دیتا تھا کہ میں وہ ڈائن ہوں جس نے اپنی ہی بہن کا گھر برباد کر ڈالا۔ وہ کہتا تھا میری نیت شروع سے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ پینے لگا تھا اور نشے میں مجھے پیٹتا اور گالیاں دیتا تھا۔ جب میں آگ میں جھلسی تو اس نے اسے میری گناہ کی سزا کہا تھا۔ وہ ایک بار بھی مجھے دیکھنے اسپتال نہیں آیا۔ جب میں اسپتال سے گھر آئی تو اس نے مجھے اپنی نئی شادی کی خبر سنائی تھی۔ میری معذوری اور بدصورتی اب میرے ساتھ تھی، میں اسے کیسے روکتی؟ ہاں میں روئی بہت تھی اور میرے آنسو اس پر ذرا بر بھی اثر نہیں کرتے تھے، بلکہ مجھے اذیت میں دیکھ کر وہ خوشی محسوس کرتا تھا۔ اس کی نئی بیوی کو مجھ سے سخت نفرت تھی۔ اس کے کہنے پر فاروق نے مجھے طلاق دے دی۔
حق مہر کی رقم سے ہی پھر میں اپنا خرچہ چلاتی رہی۔ البتہ ایک مہربانی کی کہ مجھے اپنے گھر کا سب سے الگ تھلگ کمرہ سر چھپانے کو دے دیا اور ملازم لڑکی میری دیکھ بھال کے لیے بھی رکھ دی۔ میں نے طلاق والی بات یہاں کسی کو نہیں بتائی۔ کیا مجھے یہ بات بتا دینی چاہیے؟ ہاں، شاید کہہ دینا ہی بہتر ہوگا، لیکن شاید دانیال اسے جھوٹ سمجھے۔ لیکن مجھے یقین ہے رانیہ ضرور میری بات پر یقین کر لے گی۔ مجھے رانیہ کے دل میں اپنی ہمدردی کو نہ صرف برقرار رکھنا ہے بلکہ بڑھانا بھی ہے۔ ایک نتیجے پر پہنچ کر وہ جیسے مطمئن ہو گئی تھی۔ ابا، اب ہمیں رانیہ آپی کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس شام جب رانیہ کچن میں تھی اور باقی سب اکٹھے بیٹھے تھے، دانیال نے یہ بات کہتے ہوئے صنوبر کو بطور خاص نظروں میں رکھا اور اپنی بات کا رد عمل بے چینی کی صورت اس کے چہرے پر دیکھا۔ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میری معصوم سادہ دل بیٹی کا گھر ایک بار پھر آباد ہو جائے۔ وہ خوش ہے ابا، اور آج کل اچھے لوگ کہاں ملتے ہیں۔ اسے دوسری بار تجربے کی بھینٹ کیوں چڑھاتے ہیں؟ صنوبر کہے بغیر نہیں رہ سکی، حالانکہ یہاں کوئی بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ خدا نہ کرے کہ اب کی بار اس کے ساتھ ایسا ہو۔ تم کبھی بھی اس کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتی۔ دادی چپ نہ رہ سکی تھی۔ ہاں، آپ سب مجھے ہی غلط سمجھتے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں تو ایک بھیڑیے کی ہوس کا شکار ہوئی، پھر آگ میں جلائی گئی۔ اپنوں نے نفرت سے منہ موڑ لیا اور میں مر مر کر جیتی رہی۔ وہ رونے لگی اور سب کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ صنوبر نے جس طرح جذباتی انداز میں یہ بات کہی تھی، وہ لوگ جنہوں نے وہ منظر اور اس کے بعد صنوبر کی خودسری آنکھوں سے دیکھی تھی، وہ بھی بھول گئے اور اب ہمدردی کے ساتھ صنوبر کو دیکھ رہے تھے۔ رانیہ چائے کی ٹرالی اہتمام کے ساتھ ادھر لے کر آئی تو یہاں کی فضا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ صنوبر رو رہی تھی اور امی اس کا سر سینے سے لگائے ہوئے تھیں۔ دانیال اٹھا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ تو خوشگوار ماحول میں چائے پینے کے ارادے سے آئی تھی، مگر اب چائے کے لیے کس کا دل چاہ رہا تھا؟ آنے والے دن ایک واضح تبدیلی لے کر آئے۔ صنوبر اب کمرے میں بند نہیں رہتی تھی اور سب کے رویے بھی اب اس کے لیے برف کی طرح سرد نہیں رہے تھے۔ ان میں کچھ کچھ اپنائیت آتی جا رہی تھی۔ جب دانیال کے ایک دوست کے توسط سے رانیہ کے لیے شہزاد احمد کا رشتہ آیا تو صنوبر دانیال سے کچھ نہ پوچھ سکی۔ امی سے اس کے بارے میں بہت پوچھا تو انہوں نے بتایا ملازمت پیشہ آدمی ہے، عمر 40 کے قریب ہے، کافی شریف آدمی ہے۔ اتنی خوبصورت پڑھی لکھی ہر لحاظ سے بہترین لڑکی کو آپ کس بات کی سزا دینا چاہتی ہیں؟ وہ شخص جس کی آمدنی زیادہ نہیں ہے، وہ تو رانیہ کو سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا لالچ بڑھتا جائے گا۔ پھر وہ ایک انڈے پر قناعت نہیں کرے گا۔ پھر کیا کریں بیٹا؟ اب اسے گھر بٹھائے رکھنا بھی تو مناسب نہیں۔ امی، وہ کوئی کنواری لڑکی تو نہیں ہے، باشعور عورت بن چکی ہے۔ میرا خیال ہے اب آپ لوگ اس کا فیصلے نہ کریں، اسے اپنا اچھا برا خود سوچنے کا حق دیں۔ وہ بہت بھولی ہے صنوبر، اگر ہم نے اس سلسلے میں اختیار اسے سونپ دیا تو وہ کچھ نہیں کرے گی، اسی طرح عمر گزار دے گی۔ امی، ایک غلط آدمی کو سونپنے سے بہتر ہے وہ اپنا کمائے اور بااعتماد زندگی گزارے۔ امی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ صنوبر نے یہی بات رانیہ سے بھی کہی اور اسے بھی الجھا دیا، مگر وہ دانیال کو انکار کرتے ہوئے بھی گھبراتی تھی کہ جانتی تھی اس کا بھائی اس سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس نے یہ رشتہ پورے خلوص کے ساتھ تلاش کیا ہے۔ آنے والے بہت دنوں تک وہ الجھی رہی، ایک طرف صنوبر کی شک و شبہات میں مبتلا کرنے والی باتیں، دوسری جانب دانیال کا اطمینان اور آنے والے دنوں کے بارے میں بنائے گئے منصوبے۔ صنوبر، تم خود ہی دانیال سے بات کرو، میں اس سے یہ سب نہیں کہہ سکتی۔ ایک روز جب وہ اسے لیکچر پلا رہی تھی، رانیہ نے تنگ آ کر کہہ دیا، میں دانیال سے کس طرح کہہ سکتی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے میں بے گناہ ہونے کے باوجود اس کی نظر میں گناہ گار ہوں۔ میں نے تو پتہ نہیں کس کے حصے کی سزا کاٹی ہے، مگر پھر بھی میرا بھائی مجھ سے متنفر ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو۔ رانیہ پریشان ہو گئی۔ ویکینڈ پر دانیال شہزاد کو گھر بلا رہا تھا اور وہ اسے ان سب سے ملوانا چاہتا تھا۔ امی خاصا اہتمام کر رہی تھیں۔ صنوبر نے رانیہ سے کہا، تمہیں تیار ہونے یا اسے لفٹ کروانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اچھا ہے تمہاری بیزاری سے خود ہی وہ جان جائے کہ تم جیسی لڑکی کا وہ انتخاب نہیں ہو سکتا۔ جب رات کو وہ آیا تو دانیال ابا اور دادی کے ساتھ صنوبر بھی چلی آئی، جبکہ امی کبھی ادھر آتی کبھی کچن دیکھنے لگتی۔ صنوبر نے بڑی شائستگی سے اسے سلام کیا اور جائزہ لینے لگی۔ وہ درمیانے سے قد کا سانولا رنگ والا بالکل عام سا مرد تھا جو اس گھر کے رکھ رکھاؤ سے خاصا نروس محسوس کر رہا تھا۔ اسے یا تو لباس پہننے کا سلیقہ نہیں تھا یا پھر اس کے پاس پیسے کی اس قدر کمی تھی کہ وہ کوئی اہتمام کرنے سے قاصر تھا۔ کنپٹیوں سے اس کے بال سفید ہو رہے تھے اور یہاں آنے سے پہلے اس نے انہیں ڈائی کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ صنوبر پوری سنجیدگی سے سوال پر سوال کر رہی تھی جن کا جواب وہ بڑا مؤدب ہو کر دے رہا تھا۔ یقیناً وہ اس وقت ایسے بچے کی مانند تھا
جو ٹیچر کے سامنے کھڑا تھا۔ گھر کے باقی افراد سے الٹ صنوبر کے انداز میں اس کے لیے سردموری اور غیریت تھی، اور جب اس نے رانیہ کو دیکھا تو اسے لگا رانیہ کی بہن کا رویہ اس کے ساتھ بالکل درست تھا۔ یہ تو وہ پہلے بھی جانتا تھا، لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی بھی ہے اور کم عمر بھی۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ خوبصورت بھی ہے، مگر یہ کسی نے نہیں بتایا تھا کہ وہ خوبصورتی اور معصومیت کا حسین امتزاج ہے۔ کسی شہزادی کی طرح دکھائی دینے والی یہ لڑکی، بھلا میں اس کے قابل ہوں؟ رانیہ کو دیکھ کر اس کا رہا سہا اعتماد بھی جاتا رہا، مگر اس گھر کے افراد کے رویے صنوبر کو چھوڑ کر بہت اپنائیت بھرے اور شائستہ تھے۔ اور جب ابا نے یہ کہا کہ اب تو تم اس گھر کے فرد کی طرح ہو، جب بھی لاہور آؤ ہمارے یہاں ہی ٹھہرنا، تو اسے اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آیا تھا۔ رانیہ بالکل خاموش تھی، اس نے ایک لفظ نہیں کہا، نہ ہی شہزاد احمد کو اس سے کچھ کہنے کی جرت ہو سکی، مگر رانیہ کے انداز میں بیزاری نہیں تھی۔ جھکی پلکوں دوپٹے سے ڈھکے سر کے ساتھ وہ اپنی بہن سے بہت مختلف اور نرم دل لگی تھی۔ تم نے میری بات نہیں مانی۔ رات کو صنوبر خواہ اس پر بگڑ رہی تھی۔ ہاں، میں نے تمہاری بات نہیں مانی، اس نے فوراً اعتراف کر لیا۔ کیوں نہیں کیا تم نے ایسا؟ میں یہی تو تم سے پوچھ رہی ہوں، صنوبر نے بگڑ کر کہا۔ اس لیے کہ میرا بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک بار ٹوٹ کر میں دوبارہ خود کو جوڑنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتی تھی۔ مجھے زندگی کی جانب لانے والا میرا یہی بھائی ہے، اور وہ بھائی اس رشتے پر بہت خوش ہے۔ میں اسے اداس نہیں کر سکتی۔ تم بہت بے وقوف ہو، صنوبر نے ڈانٹا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پتہ نہیں اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا یا اندر کے چور نے صنوبر کو چونکایا۔ سب مجھے غلط سمجھتے ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں۔ جال میں تو مجھے پھنسایا گیا تھا، اور تم اور دانیال تو ہمیشہ سے ایک دوسرے کے دوست رہے ہو۔ جب ہم بچے تھے تب بھی تم دونوں مجھ سے دور رہتے تھے۔ میری ہر بات سے پہلے بھی تم دونوں کو ہمیشہ اختلاف ہوتا تھا۔ پتہ نہیں میں نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ وقت بدل گیا ہے، اور میرے بہن بھائی نے میری مظلومیت کو سمجھ لیا ہے۔ اس کی آواز بڑھانے لگی۔ صنوبر، تم ذرا سی بات پر جذباتی ہونے لگتی ہو۔ اب تو خود کو بدلو۔ امی بیمار رہتی ہیں، پھر ان پر سارے گھر کی ذمہ داری بھی ہے۔ دانیال اور ابا کی اپنی مصروفیات ہیں۔ دادی اب بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ نہ تو زیادہ بولتی ہیں نہ ہی آسانی سے کسی کی بات سمجھ سکتی ہیں۔ میرے جانے کے بعد تمہارے یہ رویے خود تمہارے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ امی اب جلد ہی دانیال کی بھی شادی کرنا چاہ رہی ہیں۔ تم سوچ سکتی ہو تمہارا یہ انداز اسے تم سے بیزار ہی کر دے گا، خاص کر اس صورت میں جبکہ دانیال بھی تم پر زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہے صنوبر۔ خالی خلی ڈائلاگ۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں معذور ہوں اور بدصورت بھی۔ مجھے جینے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے، اور میں نے سوچا تھا تم جو معاشرے کی باعزت فرد ہو میرا سہارا بنو گی، مگر کتنا غلط سوچا تھا میں نے۔ صنوبر سسکنے لگی اور رانیہ کا دل اس کی بے بسی پر دکھی ہونے لگا، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی، اس سے کچھ نہ کہہ سکی۔ کچھ دیر رونے کے بعد صنوبر نے خود ہی اپنے آنسو پونچھے۔ کیا تمہیں میری اس مجبوری اور لاچاری پر رحم نہیں آتا؟ آتا ہے، اور تمہارے لیے میں جو کچھ بھی کر سکی ضرور کروں گی۔ تم نے یہ بتا کر کہ امی جلد ہی دانیال کی شادی کرنا چاہ رہی ہیں مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اس میں پریشانی والی تو کوئی بات نہیں صنوبر، بس میں نے کہا ہے نا، تم خود کو بدلنے کی کوشش کرو۔ دانیال کی شادی ہو جائے گی، تم چلی جاؤ گی، تب اس گھر پر دانیال کی بیوی کی ہی حکمرانی ہوگی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا رانیہ کہ تم مجھے بھی دیکھو نا، تمہاری کوئی سسرال تو ہے نہیں، شہزاد اکیلا ہے تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم مجھے بھی اپنے پاس ہی بہاولپور رکھ لینا۔ نہیں۔ رانیہ یوں اچھل کر کھڑی ہوئی تھی جیسے اس سے بچھو نے ڈنک مارا ہو، اور اس نہیں میں اتنی سختی اور ایسا خوف تھا کہ صنوبر چونکے بنا نہیں رہ سکی۔ رانیہ تیزی سے اس کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ رانیہ کو راضی کرنا کچھ ایسا مشکل ثابت نہیں ہوگا، میں اسے بڑے آرام سے اپنے مطلب پر لا سکتی ہوں، اور وہ اس کا ہونے والا شوہر شہزاد احمد صورت سے ہی متاثرین میں سے دکھائی دیتا ہے، اسے اپنے روب میں رکھنا کچھ ایسا مشکل نہیں ہوگا۔ بس میں یہاں نہیں رہوں گی، رانیہ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ وہ پوری یقین تھی۔ جب دوسری بار شہزاد احمد ادھر آیا تب اس نے صنوبر کو پہلے والی صنوبر سے بالکل مختلف پایا۔ اس بار وہ اس کا استقبال کرنے میں پیش تھی۔ کھانا لگایا گیا تو وہ ایک ایک ڈش اس کی جانب بڑھاتی رہی، اور آج بہت عرصے بعد اس نے ایک ڈش اپنے ہاتھ سے بنائی تھی اور شہزاد کی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے یہ بات بتائی بھی تھی، اور وہ تو ان محبتوں میں گھرا خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین فرد قرار دے رہا تھا۔ وہ صنوبر کی ہر بات کا جواب بے حد خوش دلی سے دے رہا تھا۔ صنوبر اسے بتاتی رہی وہ کس قدر سوشل ہوا کرتی تھی اور کس قدر خوبیاں قدرت نے اس کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھیں۔ باجی، اب تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ آخر دانیال کو ٹوکنا پڑا۔ کیا یہ آپ کا ریسٹ کا ٹائم ہے؟ شہزاد اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں تو رات کو دیر تک جاگتی ہوں۔ تو پھر دانیال انہیں بیٹھا رہنے دیں، بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں آپ کی بہن۔
اور چائے کپ میں نکالتی رانیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ رات گئے جب شہزاد احمد کی واپسی ہونی تھی تو صنوبر نے خدا حافظ کہنے کے ساتھ ساتھ جلد آنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا تھا، معذوری کے باعث میں کہیں نہیں جا سکتی، بس گھر ہی کی ہو کر رہ گئی ہوں۔ آپ آتے ہیں، آپ سے باتیں کر کے مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور اس کے جانے کے بعد رانیہ سے کہنے لگی، تم خوش نصیب ہو، دوسری بار بھی اچھا شوہر مل رہا ہے۔ اچھا، پہلے تو تمہاری رائے کچھ اور تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رانیہ تلخ ہو گئی۔ ہاں، تم نے ٹھیک کہا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ رانیہ، اگر انسان میں خود کوئی خوبی ہو تو سامنے والی کی خامیاں بھی کم کر سکتا ہے۔ اب شہزاد بھائی آئیں گے تو باتوں باتوں میں انہیں سمجھا دوں گی کہ ان کو کون سے کلر پہننے چاہیے، کیسا لباس ان پر اچھا لگ سکتا ہے۔ اور وہ عمر رسیدہ تو نہیں ہے، مگر ان سفید بالوں نے انہیں کہیں بڑا بنا دیا ہے۔ میں انہیں ڈائی کروانے کا مشورہ بھی دوں گی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، رانیہ نے پوری سنجیدگی سے کہا۔ کیوں بھائی؟ صنوبر نے حیرت سے پوچھا۔ میری مرضی، وہ میرے ہیں، میں جس طرح انہیں دیکھنا چاہوں گی ویسا مشورہ دوں گی۔ توبہ، تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے وہ کوئی چیز ہے جسے تم نے بازار سے خریدا ہے۔ بھائی وہ تمہارے ہیں، مگر ایک جیتے جاگتے انسان ہے، پھر تم انہیں کیا مشورہ دے سکتی ہو؟ جبکہ لباس کے معاملے میں تم خود بھی ہمیشہ سے لاپرواہ رہی ہو۔ تو بس تم سمجھ لو، مجھے ہر وقت نقصک سے درست رہنے والے کپڑے جوتوں کی فکر میں ہلکان ہونے والے لوگ سخت برے لگتے ہیں۔ رانیہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر لائٹ آف کرنے کے باوجود وہ سو نہیں سکی۔ اس کی سوچیں بھٹکتی ہی رہیں۔ اور صبح جب وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے ساتھ ساتھ روزانہ کی طرح صنوبر کا ناشتہ تیار کیا کہ وہ جلدی بیدار ہو جایا کرتی تھی۔ رانیہ تم سے کہا تھا میرے لیے لون کے کچھ نئے پرنٹ لیتی آنا۔ کتنے دن ہو رہے، تم پتہ نہیں کیوں سن ہی نہیں رہی ہو۔ ابھی وقت نہیں ہے۔ اور پھر صنوبر، تم یہ بھی تو سوچو کتنے کپڑے ہیں تمہارے پاس، تمہیں کہیں آنا جانا بھی نہیں ہوتا، پھر کیوں ہر وقت نئے سے نئے کپڑوں کے چکر میں رہتی ہو؟ اب تمہیں بوجھ لگنے لگی ہوں میں، میرے لیے دھیلا خرچ کرنا بھی گوارا نہیں۔ یہ بات نہیں ہے صنوبر، یہی بات ہے، مجھے چکر مت دو۔ صنوبر چلانے لگی، مت سنو، مت مانو میری بات، تمہارے ہی بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ میں چلی جاؤں گی تب یہاں دانیال کی بیوی آ جائے گی، وہ ہرگز یہ سب برداشت نہیں کرے گی۔ پہلے ہی حالات کو سمجھ لو تو تمہارے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ مجھے نہیں رہنا دانیال کی بیوی کے ساتھ، اس نے کسی بچے کی طرح منہ بسور کر کہا۔ رانیہ نے ایک سنجیدہ سی نگاہ اس پر ڈالی اور کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ صنوبر ہماری بہن ہونے کے باوجود ہم سے بہت مختلف ہے۔ اس شام جب وہ اور دانیال برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے اور دانیال اسے کسی دوست کا قصہ سنا رہا تھا، تب اپنی ہی سوچ میں الجھی وہ اس کی بات غائب دماغی سے سننے کے بعد کہہ رہی تھی، ارے اتنی جلدی یہ بات جان گئی تو؟ دانیال نے حیرت کا اظہار کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل ہی احمق ہوں، بس پتہ نہیں کیوں میں اعتبار جلدی کر لیتی ہوں، مگر اب مجھے صنوبر سے خوف آنے لگا ہے۔ ڈرو نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تم نے دیکھا دانیال، اس نے شہزاد احمد کو بھی متاثر کر لیا ہے۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، آؤ ذرا باہر سڑک تک چلتے ہیں۔ بہت دنوں کے بعد موسم خوشگوار ہو رہا ہے اور مجھے تم سے بڑی ضروری بات بھی کرنا ہے۔ کس سلسلے میں؟ اپنے ہی سلسلے میں۔ وہ اصل میں مجھے تم کو روشنا کے بارے میں بتانا تھا۔ یہ روشنا کون ہے؟ لڑکی ہے بھائی، اب روشنا کسی لڑکے کا نام تو ہو نہیں سکتا۔ کس کوڑ مغز بہن سے پالا پڑا ہے۔ چلو پھر جلدی آؤ، باہر چلتے ہیں۔ میں روشنا کے بارے میں جاننے کو بےتاب ہوں اور مجھے بھی اس کے بارے میں بتانے کی جلدی ہے۔ وہ مسکرایا۔ رانیہ اور دانیال کی شادی کی تاریخیں ساتھ ساتھ ہی رکھی گئی تھیں۔ جس روز شادی کی تاریخ رکھی گئی صنوبر بہت روئی تھی۔ اس نے بالکل نہیں سوچا اس وقت اس کا یوں بلک بلک کر رونا رانیہ اور دانیال کو کیا سوچنے پر مجبور کرے گا۔ وہ روتے ہوئے کہتی رہی، میں شروع سے بد نصیب ہوں، میرے حصے کی خوشیاں ہمیشہ دوسروں کا نصیب بنتی رہیں اور دوسروں کی آزمائش میرے حصے میں آتی رہی ہے۔ وہ بلک رہی تھی۔ تم اس طرح مت سوچو، میں اور تمہارے ابو جہاں تک ہو سکے گا تمہارا علاج کروائیں گے۔ تم ایک بار پھر پڑھنا شروع کر دو، امی نے رسان سے سمجھایا۔ ابا بھی ہمت اور حوصلے کی تلقین کرتے رہے، مگر اس پر تو جنون طاری تھا۔ صنوبر، تمہارے اس طرح رونے سے میرا دل وہم میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تم اگر آج اس حال کو پہنچی ہو تو اس میں قصور تمہارا اپنا ہے۔ تم نے ہمیں کسی قابل نہ سمجھا تھا، تم نے تو اپنی بسی بسائی معصوم بہن کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ تم کیا جانو رانیہ کو زندگی کی طرف لانے کے لیے دانیال نے کتنی محنت کی ہے۔ اب جب وہ ایک بار پھر سہاگن بن رہی ہے تو تم کیوں واویلا مچا رہی ہو؟ دادی چپ نہ رہ سکی۔ دادی آپ چپ رہیں، آپ کو بھلا میرے دکھوں کا کیا احساس ہو سکتا ہے؟ وہ بدتمیزی سے چلائی تھی۔ شاباش ہے، مجھے تم سے یہی امید رکھنا چاہیے تھی۔ ارے جس نے ماں باپ کی عزت رول دی، بہن کا گھر اجاڑ دیا، وہ دادی کا کیا احساس کر سکتی ہے؟
ابا، دانیال کی دلہن آ جانے کے بعد اس گھر میں میری حیثیت صفر ہو کر رہ جائے گی. آپ اس گھر میں جو میرا حصہ بنتا ہے وہ میرے نام کر دیں. بیٹا، تم کیسی باتیں سوچ رہی ہو؟ ابھی میں اور تمہاری ماں زندہ ہیں. ابا کو اس کی تجویز اچھی نہیں لگی تھی. میں غلط نہیں کہہ رہی. مجھے تحفظ چاہیے. رانیہ تو ایک بار پھر گھر بار والی ہو رہی ہے. پھر وہ خود بھی جاب جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے. اسے جائیداد میں سے کچھ نہ بھی ملے تو اسے فرق نہیں پڑے گا، اور مجھے دینے میں اسے اعتراض نہیں ہوگا. آپ اس کا حصہ بھی مجھے دے دیں. بے شک پوچھ لیں رانیہ سے، وہ بہن ہے میری، اسے میری معذوری اور مجبوری کا پورا احساس ہے. اس نے سامنے بیٹھی رانیہ کو دیکھ کر کہا. ہاں، رانیہ کو تمہارا احساس ہے، حالانکہ جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا اس کے بعد تو اسے تمہارا قتل بھی معاف تھا. دانیال چپ نہیں رہ سکا تھا. اگر ابا تمہیں تمہارا حصہ دیں گے تو یہ بات یاد رکھو، پھر ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تم اپنے حصے کے 2.5 کمرے میں رہنا، درمیان میں ہم دیوار اٹھا دیں گے. وہ ابا کو اس کی ضد سے پریشان دیکھ کر کہہ رہا تھا. 2.5 کیوں؟ رانیہ اپنا حصہ مجھے دینے کو تیار ہے. سچ آپی، کیا تم راضی ہو؟ اس نے مڑ کر رانیہ کو دیکھا. میں نے سنوبر سے یہ کہا ہے کہ اگر زندگی کی کسی موڑ پر واقعی یہ بے بس اور لاچار ہوئی اور اسے رقم کی ضرورت پڑی تو میں پھر ایسا کر دوں گی. میں آج بھی بے بس اور لاچار ہوں. سنوبر نے زور دے کر کہا. نہیں، یہ غلط ہے. تم والدین اور بھائی کے ساتھ ہو. رانیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا. میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی ہے رانیہ. تم بھلا مجھے اپنا حصہ کیسے دے سکتی ہو؟ بھلا دیا تم نے مجھے. اور وہ شہزاد احمد کتنا احمق ہے. تمہیں سادہ معصوم نیک دل نہ جانے کیا کیا سمجھتا ہے. اگر اسے پتہ چل جائے کہ تم گھر میں رہنے والی اپنی معذور بہن سے یہ سلوک کر رہی ہو تو تمہارا پول کھل جانے کے بعد پتہ نہیں وہ پھر تم سے کیا رویہ رکھے گا. تم دھمکی دے رہی ہو آپی کو. پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہو. اگر شہزاد کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ معذوری تمہارا مقدر کیوں بنی ہے، پھر سوچو تمہارے بارے میں اس کی کیا رائے ہوگی. دانیال کا غصے سے برا حال ہو گیا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کون سا اس کے ساتھ شادی کرنا ہے. وہ شانے اچکا کر عجیب سے انداز میں ہنس پڑی تھی، اور پھر بات بات پر بلا وجہ طنز، غصہ اور چڑچڑاہٹ اس کے مزاج کا حصہ بنتے چلے گئے. رانیہ بیاہ کر اپنے شوہر کے ساتھ بہاولپور چلی گئی اور روشنا دانیال کی بن کر اس گھر میں آ گئی. روشنا سمجھدار لڑکی تھی، مگر سب سے بڑھ کر دانیال ہوشیار اور معاملہ فہم لڑکا تھا. جہاں مرد ذہن استعمال کرے وہاں گھروں میں بگاڑ کا خطرہ کم ہوا کرتا ہے. روشنا ساس کی بھی خدمت کرتی، دادی کی دیکھ بھال بھی کرتی، امی بھی گھر کے کاموں میں اس کی مدد کرتی رہتی. اس گھر میں سب اچھا تھا. اگر کچھ تکلیف دہ تھا تو وہ سنوبر کی ذات تھی. پہلے پہل روشنا نے اس کے رویوں کو نظر انداز کرنا چاہا، مگر اس کے جملے ایسے نہ ہوتے کہ وہ ہنس کر سہ جاتی، خصوصاً جب وہ اسے یہ جتاتی کہ اس نے راہ چلتے لڑکے یعنی دانیال کو نظروں میں رکھا، راہ و رسم بڑھائی اور بیاہ کر لیا. روشنا یہ بات دانیال کو بتائے بغیر نہ رہ سکی، اور دانیال نے سنوبر کو روشنا کے سامنے ہی آئینہ دکھا دیا. اسے یاد دلا دیا کہ وہ کیا کر چکی ہے، اور یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر اسے اس گھر میں رکھ لیا ہے. گزرتے دنوں کے ساتھ سنوبر کی بد زبانی بڑھتی گئی. وہ جیسے آپے میں نہیں تھی. رانیہ کے ہونے سے اسے تسلی تھی. وہ چلی گئی ہے تو یہ خود کو اکیلا اور بہت لاچار محسوس کرتی ہے. یہ امی کی رائے تھی، مگر شاید ایسا نہیں تھا. عقل پر مان کر کے دنیا کو جیت لینے والے لوگوں کی اکثریت جو دوسروں کے جذبات اور احساسات کو روند کر اپنے لیے خوشیاں جمع کیا کرتے ہیں، ایک روز ایسے ہی حالات سے دوچار ہوتے ہیں. وہ فیصلے کرتے وقت بھول جاتے ہیں کہ تقدیر کا مالک کوئی اور ہے. اگر ہم اس کے بتائے ہوئے راستوں کے بجائے سرکشی کرتے ہوئے نمٹے اور اس کے قوانین سے انحراف کرتے ہوئے راستے اپنائیں تو پھر انجام بھی یہی ہوگا. جسمانی معذوری کے باوجود بھی اسے اپنی عقل پر مان تھا. وہ سمجھتی تھی وہ آج بھی حکمرانی کر سکتی ہے، مگر اب اسی عقل نے ساتھ چھوڑ دیا ہے. روتی چلاتی ہر کسی سے جھگڑتی ہے. روشنا اور دانیال اس کی بدزبانی کے باعث قریب نہیں جاتے. رانیہ ایک بار پھر اسے اپنے گھر لے جاتے ہوئے ڈرتی ہے. امی اس کی حالت دیکھ کر چپکے چپکے روتی ہیں، اور وہ جو دلوں کو روند کر عزت و ناموس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی قسمت بنانے چلی تھی، آج اس کی ہتھیلی پر مقدر کی کوئی لکیر ہی نہیں ہے. ہاں، ختم شد. کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ بہت ہی عمدہ تحریر تھی. لٹرلی بہت جھنجھوڑ دینے والی، بہت سبق آموز، اور کتنی سچی اور زبردست لکھی گئی کہانی. لٹرلی بہت مزہ آیا مجھے پڑھ کے. مزہ ان سینس کہ بہت احساسات کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی. اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.